اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، یہ ہم سب کی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منصب کی خدمت کے لیے ہمیں چنا ہے، اور مقام صحابیت کے بعد اگر کسی مقام کو ہم شرف کہہ سکتے ہیں تو وہ شرف یہ ہے کہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا چوکیدار اور محافظ بن جائے۔ چونکہ سلسلہ اسناد میں یہ سب سے عالی سند ہے، اور یہ سند قیامت کی صبح تک سند متصل ہی کہلوائے گی کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چوکیداری اور حفاظت کرے گا وہ بغیر کسی واسطے کے براہ راست نوکری کر رہا ہے، اور یہ واقعی بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ان کورسز کا اجراء اور انعقاد، اس کے جو اغراض و مقاصد اور فوائد ہوتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے بعض لوگ، ان کے ذہن میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب پورا سال مدرسے میں ہم نے صحیح نہیں پڑھا تو ایک آدھ دن یا 10 دن 20 دن کا کورس ہمیں کیا فائدہ دے گا۔ آپ جانتے ہیں اس کی مثال تو اچھی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے جو مفید ہے کہ وہ لوگ جو نشے پہ لگتے ہیں وہ صرف ایک آدھ سگریٹ پیتے ہیں پہلے نشے کی، پھر پوری زندگی کے لیے ان کی خوراک اور ان کا زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ شارٹ کورسز چاہے وہ 20 دن کا ہو، 10 دن کا ہو، 25 دن کا ہو، یہ صرف ہمیں ایک رخ دینے کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں کام کا نشہ لگانے کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بقیہ زندگی جو ہوتی ہے وہ انسان کو ایک رخ مل جاتا ہے کام کرنے کا۔ تو ان کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس کورس میں شرکت کو قبول فرمائے، اور ہمیں تا حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں میں ہمارا شمار فرمائے۔ میرے ذمہ جو تفویض کیے گئے عنوانات ہیں، ان عنوانات میں ایک عنوان تو یہ ہے کہ تاریخ کے اصول، تاریخ پڑھنے کے اصول، یعنی عمومی طور پر ہم جہاں سے مار کھاتے ہیں، تاریخی روایات، تاریخی معاملات یہ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم مطالعہ تاریخ کے رہنما اصولوں پر پڑھیں گے۔ اور دوسری چیز پلورلزم، جو اس وقت کا عصر حاضر کا بڑا مشہور فتنہ ہے اور جس نے پورے مذاہب کو ایک معجون بنا کے رکھ دیا ہے، اس پلورلزم پہ پڑھیں گے۔ تیسری چیز ہم الہاد اور الہاد کی جو مشرقی اور مغربی صورتیں ہیں، ان صورتوں پہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا، اور وقت اگر بچ گیا تو فری میسن کا جو ہندوستانی مشن ہے، پوری دنیا میں جو فری میسن لابی یہودیوں کی کام کر رہی ہے اور مذہب دشمنی کر رہی ہے تمام مذاہب سے، ان کا ہندوستانی ورژن جو ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بھی کچھ معروضات اگر وقت بچا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ابھی آپ بات کو سمجھیں تو یہ زیادہ مفید وہی معنی ہے کہ آپ نے جو نوٹس لکھنے ہیں وہ نوٹس آپ کو لکھے لکھائے مل جائیں گے، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی یا نہیں۔ اور اس کا اور بھی ہم نے آپ کے لیے آسان حل نکالا ہے۔ وہ بعض ساتھی اپنا واٹس ایپ پر، موبائل پر آپ میسج کریں گے نا، تو آپ کو یہ فائلز جو ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ پر بھی آپ کے نمبر پہ مل جائیں گی، تاکہ کاپیوں کروانے کے چکروں سے بھی آزاد ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آسانی ہے نا آپ کے لیے۔ ہاں، تو اب آپ توجہ سے سبق سنیں، لکھنے والا کام بند کریں۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی اضافی بات ہو اس کو نوٹس آپ اپنے لکھنا چاہیں تو اس میں منع بھی نہیں ہے جی، تو اس میں منع بھی نہیں ہے، لیکن جو لکھنا چاہے اپنا فائل، اس کو میں نمبر بتا دوں گا آخر میں، اسی نمبر پہ میسج کریں گے آپ کو جو میں پڑھایا سبق، آپ کو اس طرح یہ پوری فائل کی شکل میں پورا ڈیٹا آپ کو وہاں مل جائے گا۔ آپ پرنٹ نکال کر رکھ لیں، بعد میں کتاب چھاپنی ہو تو آپ کو یہ بھی اجازت ہے اپنے نام پہ چھاپ لیں، میرا نام سائڈ پہ کر دیں۔ ٹھیک، یہ الگ بات ہے کہ وہ آتا ہے نا، من برکت العلم ینسب القول الی قائلہ، علم کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جس کی بات اس کو اسی کی طرف منسوب رکھا جائے۔ لیکن موجودہ دور میں کینچی بردار محققین کا دور ہے، قلم بردار فوت ہو چکے ہیں، وہ کینچی پکڑتے ہیں، ادھر ادھر سے کاٹ چھانٹ کر ایک نئی کتاب تیار کر لیتے ہیں۔ تو آپ کو بھی اس لیے کہ آپ حرام کا ارتکاب کریں
تو ہم پہلے آپ کے لیے حلال کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ کسی وہ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا بھی اپنے سامان کا خیال رکھیں کوئی بھائی گناہ گار نہ ہو جائے نا چوری کر کے، تو ہم آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے پہلے ہی آسان راستہ کر آپ کے لیے حلال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ تو پہلے نمبر پہ تاریخ کیا چیز ہے، علم عمرانیات کیا چیز ہے؟ اس کو علم عمرانیات آبادکاری کا علم کہتے ہیں، جس میں انسانوں کے معاشرتی جتھوں کے رہن سہن کے طور طریقے، ان کے نظام حکومت، نظام عدل اور ان کے معاملات، ان کی نجی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، اس تمام کے حال احوال سے بحث کی جاتی ہے، اسے علم تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ کے اندر سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ بھی ہے اور خوبی بھی ہے کہ تاریخ دو دھاری تلوار بھی ہوتی ہے اور تاریخ ایک بے رحم سرچ لائٹ بھی ہوتی ہے۔ تاریخ مورخ جو ہوتا ہے اگر وہ دیانتدار ہے تو ہر چہرے سے وہ اصلیت اس کی واضح کر دیتا ہے تاریخ کے قلم سے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چہرہ مقدس ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چہرہ مکروہ ہے، بس جو وہ دیکھتا ہے، جو تاریخ کے چیزوں سے، تاریخ کے معاملات سے وہ محسوس کرتا ہے، اس کو بلا کم و کاست سچ کے ساتھ لکھنا یہ مورخ کی ذمہ داری ہے۔ اس نے سچ لکھا یا نہیں یہ الگ موضوع ہے، لیکن مورخ کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جو دیکھے، جو چیز اصل ہو، اس کو اصل حقائق کے ساتھ پورا سچ لوگوں کے سامنے لے آئے۔ حتیٰ کہ تاریخ اتنی ظالم تلوار ہے جو اوپر چلنے والوں کو تھوڑا سا بھی قدم پھسل جائے تو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ جس نے تاریخ فرشتہ، جس کو تاریخ ہندوستان کہتے ہیں، ابو القاسم فرشتہ جو تھا، قاسم فرشتہ اس کا نام تھا، اس نے جو تاریخ لکھی ہے، جب اس کو لکھنے کے لیے تاریخ بلوایا گیا سرکاری دربار میں، بادشاہ کا نام میں قصداً چھوڑ رہا ہوں تاکہ اس کا تقدس آپ کی نظر میں برقرار رہے، تو اس نے کہا کہ آپ تاریخ لکھیں ہندوستان کی، تو اس نے کہا میں نہیں لکھ سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تاریخ ایک ایسی چیز ہے جب میں لکھوں گا تو آپ سے برداشت نہیں ہونا، اور تاریخ تلخ ہوتی ہے، تاریخ تلخ ہوتی ہے اور آپ سے ہضم نہیں ہوگی، تو اگر آپ نے جب برداشت نہیں کرنا تو میں آپ کے کہنے پہ جھوٹ کیوں جمع کروں، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں آپ لکھیں، سچ لکھیں، میں کروں گا برداشت، میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، کل میں ایک صفحہ لکھ کر لاؤں گا، ایک صفحہ وہ پڑھ لینا، اس کے بعد آپ فیصلہ آگے بعد میں کرنا کہ میں نے تاریخ لکھنی ہے یا نہیں لکھنی۔ اس نے صفحہ دیا، اگلے دن لکھ کر بادشاہ کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے، تیور بدل گئے، کبھی وہ بیٹھ رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، اور کبھی پریشان حال، تلوار کبھی نکال رہا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر نا وہ محل میں، دربار میں مجرموں کو قتل کرنے کے لیے وہ پھٹا سا پڑا ہوتا تھا، اس میں سر رکھ دیا کہ میرا ساری قلم ہونا ہے۔ لیکن خیر بادشاہ نے بڑے حوصلے سے کام لیا، اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا، بیٹھا، وہ پانی کا گلاس پیا، پھر کہنے لگا چلیں آپ تاریخ لکھیں، میں نے برداشت کر لیا۔ اب اس صفحے پہ کا گالیاں لکھی ہوئی تھیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا لکھا تھا اس نے ایک واقعہ لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کا فلاں جنگ میں جو ثلاثی مجرد ہے وہ کٹ چکی تھی، اور آپ کی پیدائش اس کو 2 سال بعد کی ہے۔ سمجھائی نا بات؟ اشارہ سمجھ گئے؟ جس بندے کی ثلاثی مجرد خماسی مزید فی نہ ہو تو نسل کیسے چلے گی؟ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جب یہ چیز ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والدہ کے کس سے، پھر اس نے آگے جرنل کا نام لکھا کہ اس کے فلاں جرنل سے آپ کے تعلقات تھے، آپ اصل میں اس کے بیٹے ہیں، لیکن اس بات کو چھپایا اس لیے گیا کہ تخت کا وارث ڈھونڈنا تھا، تو تخت کے وارث کے طور پر آپ کو برداشت کیا گیا، آپ اس بادشاہ کے بیٹے نہیں ہیں جس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور یہ تاریخی حقیقت ہے۔ جانتا تو وہ بھی تھا کہ یہی تاریخی حقیقت ہے، لیکن جب سچ سامنے آیا تو طبیعت خراب ہو گئی۔ تاریخ یہ بے رحم سرچ لائٹ ہوتی ہے جو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مقدس ہے یا فلاں، تاریخ اس طرح کی چیز ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہوا کہ ہم نے جب تاریخ ہمارے ہاتھ میں لگی تو اتنا گدلا پانی بن چکا تھا کہ جس میں خالص پانی کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس میں چونکہ ہمارے علماء متقدمین نے، محدثین اور فقہا نے سب سے زیادہ جس چیز پر محنت کی وہ حدیث کا جمع کرنا ہے، چونکہ اسلام کا دار و مدار کتاب و سنت پر ہے، تاریخ پر نہیں ہے۔ ہمارا حدیث پر دار و مدار ہے، قرآن پر دار و مدار ہے، تاریخ پہ تو نہیں ہے۔ تو جب ایران فتح ہوا تو یہ پوری ایک لابی ہے، ایک پورا ان کا مذہب ہے، اس پر میں آگے تھوڑی سی بات کروں گا، یہ پوری ایک طریقہ واردات ہے ان لوگوں کا۔ تو یہ اسلام میں داخل ہوئے ایسے وقت میں جب حدیث پہ بھی کام ہو چکا ہے، فقہ پہ بھی ہو چکا ہے، تفسیر، تو انہوں نے اپنا ایک آزادانہ، اپنا ایک الگ سے تشخص منوانے کے لیے انہوں نے پھر تاریخ کے میدان میں گھوڑے دوڑائے۔ اور یہ کہانی گیر طبقہ تو ویسے ہی بہت ہے،
تو انہوں نے ایسی ایسی کہانی ایسی ایسی تاریخیں گھڑی اور گھڑ کر پھیلا دی کہ تاریخ پر میں یوں کہوں کہ مجموعی طور پر انہوں نے قبضہ کرنے کی پوری کوشش کی. بڑے بڑے جلیل القدر جو ائمہ تاریخ تھے، پیچھے جا کر ان کا نسب اٹھا کر دیکھو تو وہ سارے اس طبقے سے جا ملتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کا کوئی نسب اپنا نہیں ہے، ان کا نسب ان سے ملتا ہے جن کا کوئی نسب نہیں ہے. تو یہ ایک المیہ تھا، یہ ایک تاریخ کا. انہوں نے پھر رتب و یابس کی، صحابہ سے اپنا بغض نکالا، اہل بیت سے بغض نکالا، اپنی دشمنی کی بنیاد پر انہوں نے ایسے ایسے افسانے گڑے اور گھڑ کر اس سطح تک بات کو لے آئے کہ گویا کہ اسلام کے اندر دو متحارب گروپ بنا دیے ان لوگوں نے تاریخ کے زور پہ. حتیٰ کہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن خلدون لکھا، اور یہ مقدمہ ابن خلدون لکھتے وقت انہوں نے اس میں کچھ اصول لکھے تاریخ پڑھنے کے، جو حالات ہوتے ہیں تاریخ کا کیسے مطالعہ کیا جائے، اس میں تاریخ کے جو جھول ہیں ان کو واضح کیا، اور تاریخ نگاری کے واضح اچھے اصول لکھے مقدمہ ابن خلدون میں. لیکن اب ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے جب خود اپنی تاریخ لکھی تو اپنے اصولوں کا خیال نہیں رکھ سکے. اب اندازہ کرو یہ صورتحال. اور یہ جو تاریخ ابن خلی کان والا ہے تو اس نے تو ہر بات پہ کہتا تھا کانا بھی قضا کانا بھی قضا سبق پڑھاتے ہوئے. تو ایک طالب علم نے تنگ اگر کہا یا شیخ یا استاد خلی کان، یہ کان کا لفظ ذرا چھوڑ دو، ابا ایسی دادا ایسی فلانا ایسی، اس کو چھوڑو، ذرا اگلی بات بھی بتاؤ، وہ ہمیں بھی کچھ پڑھ ہمارے پلے بھی پڑے. ہر وقت اپنے ابا اجداد کے فضائل بتا رہے. تو انہوں نے کہا خلی کان، کان کو چھوڑو، یہ کانا بھی قضا کانا ابو لبی قضا، اس کو کان کو چھوڑ دو. اس کا نام ہی تاریخ ابن خلی کان پڑھ گئے. یہ دیکھو اٹھا کر ساری روافظ کی روایات اٹھا کر، اکثر ساری سے مراد بھی اکثر ان کا اولڈ روایات کا. اس طرح تاریخ تبری. تو یہ ایک لمبا ایک موضوع ہے. تو میں صرف خلاصہ کلام آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے تاریخ کے مطالعے میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ تاریخ پہ مسلمانوں کا کام دیگر اقوام سے کمال کا ہے، دیگر اقوام سے بڑھ کر ہے. فن اسماء اور رجال ہے جس میں راویوں کے حالات ہیں، یہ ساری چیز ہے. لیکن ہمارے مذہب کا اصول تاریخ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی. اب آئیے ہم بالترتیب اصولوں کو پڑھتے ہیں. پہلا اصول تاریخ کے مطالعے کا. یہ میں صرف تاریخ بنانے لکھنے کے اصول نہیں بتا رہا ہوں، لکھنی پڑ جائے کبھی اگر آپ کو تو آپ بے شک لکھیں، بہت اچھا ہے. اور عصر حاضر میں سب سے عمدہ جو تاریخ جس میں ناسبیت کی خاص طور پہ اور ان لوگوں کی جو صحابہ اور اہل بیت اور اس تنازع کو لے کر بہت آگے نکل جاتے ہیں، مولانا اسماعیل ریحان کی جو تاریخ امت مسلمہ ہے، اور اس میں اس ترتیب پہ اور کمال لکھا ہے انہوں نے اس دور کی، یعنی کہ عام فہم بھی اور اس حوالے سے بھی. آگے دیکھیے یہاں پہ جو مطالعہ کیسے کرنا ہے. اس مطالعے کے لیے یہ اپنی میرے یعنی تاریخ کے مطالعے سے جو اپنے میں نے خود اخذ کیا، کیونکہ میں نے تاریخ سے زخم بھی کھائے مطالعہ کرتے ہوئے، تاریخ کے بے رحم ہاتھوں نے مجھے چھلنی بھی کیا. یعنی اس طرح وہ وجہ کہ تاریخ ہے. جیسے مثال کے طور پر وہ ایک دفعہ میں نے وہ ایک کتاب پڑھ لی مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت پڑھی. جب حوالے دیکھے تو حوالے تو ٹھیک تھے، عبارات تو تبری بھی موجود تھی، فلاں جگہ موجود تھی. تو ذہن میں ایک وساوس سے ایسے پیدا ہوئے کہ وہ جو ایک عقیدت کا تصور صحابہ سے ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گراف نیچے آنے لگ گیا. وہ وجہ کیا تھی کہ تاریخی واقعات لکھے ہوئے تھے، اور بالخصوص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور جو تھی. لیکن کسی بڑے سے تعلق ہو نا، بندہ اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے تو بڑا خیر کا باعث ہوتا ہے، شر سے بندہ بچ جاتا ہے. میں حضرت استاد مفتی محمد حسن صاحب حافظہ اللہ ان کے پاس چلا گیا. جا کر میرے ذہن میں تھا کہ ان کے سامنے بات رکھوں کہ میں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے اور اس سے جو جراثیم کیڑے ہیں اس کے وہ دماغ میں جو کانٹے ہو گئے ہیں یہ پریشان کر رہے ہیں. پریشانی بہت زیادہ ہے کہ صحابہ سے اہل بیت سے جو ہماری محبت ہے یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے کہ ان دو طبقات میں جو فرق کرے ان میں سے کسی کو ڈی گریڈ کرے وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی طبقے سے، یعنی چاہے صحابہ ہے یا اہل بیت ہے. ہم تو ان میں سے بہت یعنی ہمارے ایمان کا حصہ ہے دونوں طبقات. اور کسی کے بارے میں بھی سوء ظن رکھنا، بدگمانی رکھنا یہ بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے. جب یہ سوچ تھی تو پھر ساتھ یہ باتیں کہاں سے آ گئی. اچھا حضرت کے پاس بیٹھے تو حضرت ماشاءاللہ اللہ نے ان کے پتہ دل پہ اس بات کو القاء کر دیا. جمعے کی نماز سے بعد میں جا کر بیٹھا تو حضرت نے باتوں میں مجھے مخاطب کرے کہ استاد جی بعض لوگ سانپوں سے کھیلتے ہیں تریاک کھائے بغیر، تریاک کھاتے نہیں ہیں، سانپوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیتے ہیں. سیدھی بات سیدھی ٹو دی پوائنٹ اسی مرض پہ جا کر ہاتھ رکھ دیا. کہہ رہیں گے اسی طرح جیسے بعض لوگ وہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، صحابہ کے بارے میں بدگمان ہونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تاریخ میں یوں لکھا ہے. بھائی صحابہ تو تاریخ کا موضوع ہے ہی نہیں ہے تو پھر گلا کس بات کا.
صحابہ کو جب بھی دیکھنا ہے قرآن سے دیکھو، حدیث سے دیکھو، جو وہ کہہ رہے ہیں وہ مان لو، اس کے آگے ہم سوچنے کو بھی تیار نہیں ہیں. بس پھر بعد میں پوچھا کیسے آئے تھے، میں نے کہا جس کے لیے آیا تھا مسئلہ حل ہو گیا، بتانے کی ضرورت بھی نہیں رہی. سمجھے نا بات؟ تو یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں، تو یہ تاریخ کا اصول پھر میں نے اس کے بعد سے حضرت استاد جی کی بات سے اور ادھر کے پھر وہ سارا، چونکہ میں نے درجہ رابعہ میں یہ اور خامسہ دورے کے سال تک تقریباً ابن خلدون وغیرہ یہ ساری اکثر تاریخ کی کتب میں نے پڑھ لی تھی. تو پھر میں نے یہ کچھ 10 موٹی موٹی باتیں اس لیے نکالی کہ ہمارے طلباء کو تاریخ کی کتاب پڑھتے ہوئے نقصان نہ ہو جائے، اس کا ایمان محفوظ رہ جائے، اس کے اعتقادات پہ ضرب نہ پڑے اور اس کے صحیح عقیدے کے ساتھ یہ تاریخ سے فائدہ اٹھا سکے. پہلا اصول وہی میں نے مفتی حسن صاحب والی بات کو پہلا اصول بنایا، حضرات صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان کے حوالے سے کسی بھی سمعی اور بصری لٹریچر سننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، مطالعے والا ہو، اس کے مطالعہ سے قبل یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ شخصیات کو جس محل پہ ہیں وہیں پہ رکھ کے سمجھا جائے گا. جس محل کی ہیں، جس جگہ کی شخصیات ہیں، ان کو وہیں رکھ کے سمجھا جائے گا. مولانا الطاف صاحب احرار کے مبلغ ہیں، ان کے ساتھ جب معاملہ کرنا ہے بحثیت احرار کے مبلغ کے کرنا ہے. یہ پی ٹی آئی کے کلیکٹر یا پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی اے نہیں ہے. اب آپ کے علاقے میں سڑک نہیں بنی تو اس سے پوچھو بھی آپ کی پی ٹی آئی کے جو ہے وہ سڑک کیوں نہیں بنائی دور حکومت میں، تو یہ ڈیوٹی نہیں کی ہے. یہ ہاں فلاں جگہ پہ ختم نبوت کا پروگرام نہیں ہوا، فلاں جگہ پہ قادیان پھیل رہی ہے اور وہ علاقہ آپ کا، اس کے ذمہ دار یہ ہے. لیکن آپ کی سڑکیں کیوں نہیں بنی، گٹر کیوں ابل رہے ہیں، یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے. تو جو شخص جس منصب کا ہے اس کو اسی منصب پہ رکھ کر دیکھنا ہے. تو تاریخ کا پہلا اصول جو ہمارے معتقدات ہیں، بقیہ شخصیات کی بات نہیں میں کر رہا، معتقدات جن سے ہمارا عقیدہ وابستہ ہے، ہماری عقیدت وابستہ ہے، وہ حضرات صحابہ ہیں اور حضرات اہل بیت ہیں. ان کے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی کتاب، کوئی لٹریچر جب بھی دیکھو تو پہلے ذہن میں رکھو صحابہ کی تصویر یا اہل بیت کی تصویر جس فریم میں فٹ ہے وہ فریم قرآن اور حدیث کا ہے. اس فریم سے نکال کر تاریخ کے کوڑے دان میں رکھ کر ان کو نہیں دیکھنا، تاریخ کے کچرے سے صحابہ کو نہیں پرکھنا. تو تاریخ لکھی ہے عام انسانوں نے، عام انسانوں کی باتیں خاص انسانوں کے بارے میں قابل قبول نہیں ہوتی، چونکہ وہ خاص ہے. ان کا جو اللہ کے ہاں مقام ہے اس رتبے کو عام آدمی بہت پہنچے گا. ابھی پوتے سے تو دادا پوچھ سکتا ہے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، لیکن پوتا دادے سے نہیں پوچھ سکتا کہ بابا جی آپ نے اپنی شادی پہ آتش بازی کیوں کی تھی، بھی تیری کیا حیثیت ہے، بڑوں سے پوچھے. اللہ کی پوری مخلوقات میں جو سب سے بڑے ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد اگر امت میں کوئی بڑے ہیں تو یہ خاندان ہے جسے صحابہ اور اہل بیت کا خاندان کہا جاتا ہے. باقی ساری امت اس سے نیچے ہے. کوئی امت کا فرد صحابہ اور اہل بیت سے اوپر نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل جیسے لوگ بھی مل جائیں، کسی ادنا سے ادنا صحابی کے رتبے کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ جب ایمان یہ ہے ہمارا تو وہ درجے میں سب سے بلند تر لوگ ہیں، تو پست تر لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کی ذات کے بارے میں تنقید کرے کہ یہ کام کیوں ہوا، یہ کیوں کیا گیا، یہ کس نے کیا. اب چونکہ وہ قرآن کا موضوع ہے، وہ حدیث کا موضوع ہے، تو پہلے نمبر پہ یہ اصول ذہن میں رکھو، تاریخ صحابہ کے لیے معیار نہیں ہے، تاریخ پیغمبر کے خاندان کے لیے معیار نہیں ہے. ان کے لیے معیار کیا ہے؟ رب کا قرآن، پیغمبر کا فرمان، بس وہ اس درجے کے لوگ ہیں. اور جب رب کے قرآن نے کہہ دیا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں، تو بعد والوں کی ناراضگی کوئی وقت ہے. مجھے کہا منڈا کڑی راضی تھے کی کرے قاضی تھے. جب قاضی لڑکے لڑکی والے راضی ہو جائیں تو قاضی القضات کا کوئی بس نہیں چلتا، تو محلے کے بھنگی کا کوئی بس چلے گا؟ وہ کہے جی اس لڑکی کی شادی پہ میں خوش نہیں ہوں، میں اس علاقے کا بھنگی ہوں، یہ کوئی دلیل ہے؟ اب بعد میں اٹھنے والا اٹھ کر کہے میں صحابہ سے راضی نہیں ہوں، صحابہ نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا، بھی تیری رضا ناراضگی. ہاں اگر تو نے صحابہ کا کیس تیری عدالت میں آنا پھر تیری ناراضگی بنتی ہے. جس کی عدالت میں کیس ہے وہ رب احکم الحاکمین ہے. دنیا کا حشر ابھی بپا ہوگا، صحابہ کا ہو چکا ہے. دنیا کے لیے بھی قیامت آئے گی، حساب کتاب کا فیصلہ ہوگا، صحابہ کا ہو چکا ہے. ان کا تو رزلٹ آ چکا ہے نا، ایک بندہ پاس ہو چکا ہے، سارے امتحانات معاملات کلیئر ہیں. اپنے فکر کرو ہمارا رزلٹ ابھی آنے والا ہے، ہم نے کامیاب ہے ناکام کہاں ہے، اللہ ہمیں ناکام لوگوں سے محفوظ فرمائے. تو ہم کہاں پر ہے، ہمارا رزلٹ ابھی باقی ہے. ایک ایسی جماعت پہ ہم تنقید کریں، ایسی جماعت پہ کریں کہ جن کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. صحابہ روز محشر حساب کتاب کے لیے پیش نہیں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جنت اس کو ملے گی جس کو اللہ کی رضا ملتی ہے، اور رضا جس کو مل جائے
اس کو دوبارہ کوئی حساب کتاب، اور ان کے لیے رضا کا تو اعلان یہی ہو چکا ہے، تو اس کا حساب کہاں ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ان کا معاملہ کلیئر ہے، وہ پاس ہو چکے ہیں۔ اب فیل شدگان یا امتحان میں بیٹھے ہوئے لوگ پہلے والے پاس شدہ لوگوں پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ مورخین یہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ یہ پاس شدہ طبقہ ہے، تو پاس شدہ طبقے پہ کامیاب، فائزون، راشدون، مفلحون، اس طبقے پہ وہ خاسرون اور جو پتہ نہیں کیا نالائقون، ان لوگوں کو حق نہیں ہے تنقید کریں۔ یہ طبقہ نیچے چلا گیا۔ پہلا اصول سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا اصول، زہر اور کشتہ زہر میں فرق کریں۔ زہر اور کشتہ زہر میں، ایک زہر ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے کشتہ زہر۔ زہر جلاتی، بندے کو ختم کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، لیکن جو کشتہ زہر ہوتا ہے یہ مفید ہوتا ہے۔ کشتہ زہر شنگرف ہے، ایک مثال، ایک زہر کی قسم ہے۔ اس کو جب حکماء اطباء خوب رگڑ کر اس کا ایک معجون تیار کر لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں وہ کشتہ تیار کر لیتے ہیں، تو وہی قوت کے لیے، طاقت کے لیے، جسمانی بیسوں بیماریوں کے لیے مفید بن جاتا ہے۔ اب وہ پہلے زہر تھا، اب اسے کشتہ زہر کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں زہر نہیں رہی بلکہ اب یہ مفید بن گیا ہے۔ تو گناہ اور کشتہ گناہ میں بھی فرق کریں۔ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی غلطی نظر آئے تو وہ زہر ہے، صحابی کے نامہ اعمال میں نظر آئے تو وہ زہر نہیں ہے، کشتہ زہر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کشتہ زہر ہے۔ غلطی ہوئی، انہوں نے کوئی کسی صحابی سے زنا ہوا، کسی سے چوری ہوئی، کسی سے جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی ایسا معاملہ جس کو کہتے ہیں کہ راز فاش ہوا، جیسے حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک راز فاش ہو گیا، یا حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی آپس میں جو ہے وہ تصادم ہوا، ایک لڑائی ہوئی۔ یہ ساری باتیں تاریخ میں سب کچھ موجود، ہمیں احادیث میں، روایات میں یہ باتیں ملیں گی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ زہر نہیں ہے، یہ زہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور کشتہ زہر مفید ہوتا ہے، زہر مفید ہے اس لیے کہ جب اللہ نے ان کو اتنا رگڑا اس جماعت کو، کیونکہ یہ اسلام کی پہلی ٹیسٹ کیس ہے، اسلام کی پہلی جماعت ہے، لیبارٹری میں آنے والا وہ پہلا طبقہ ہے جس پر اسلام کے تجربات ہو رہے ہیں۔ تو تجربات کی بھٹی سے اسلام کے پہلی جماعت جو سابقہ امتوں کے لیے، سابقہ نسل انسانی کے لیے بطور آئیڈیل بننے والی تھی، تو ان پہ رگڑے لگنے تھے یا نہیں لگنے تھے؟ اللہ نے رگڑے دے دے کر بعد میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا، میں نے ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا، میں نے ان کے گناہوں سے کس سے بدل دیا؟ اب ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے زنا کیا، وہ زنا معاذ اللہ کسی امتی، کسی انسان کے نامہ اعمال میں نظر آئے گا تو یہ بات باعث شرمندگی ہے، باعث افسوس ہے، لیکن جب صحابی کے نامہ اعمال میں نظر آتا ہے تو ساتھ رسول اللہ کی بات بھی نظر آ رہی ہے کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اسے بستی پہ تقسیم کر دیا جائے تو اللہ پوری بستی کو معاف فرما دے گا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ صحابی کے نامہ اعمال میں نظر آنے والا گناہ نہیں ہوتا، شکل گناہ کی ہوتی ہے، صورت بظاہر گناہ کی ہے، لیکن وہ کشتہ گناہ ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اور کشتے پہ اعتراض نہیں ہوتا، زہر پہ اعتراض ہوتا ہے۔ کشتہ کھا لیا، یہ تو کہتے بڑی طاقت آ گئی، تو کوئی زہر کھا لیا تو پھر تو نقصان ہے۔ صحابہ کے اعمال میں کوئی آپ کے سامنے تاریخ کا لٹریچر لے کر آ جائے، یہ دیکھو انہوں نے یہ غلطی کی، یہ غلطی، آپ بڑے سکون سے دیکھ کر کہو یہ تیری نظر آدھا دیکھ رہی ہے، اس کو پورا دیکھ، اللہ نے اس کو نیکی میں بدل دیا۔ گناہ صحابہ نے اگر معاذ اللہ کوئی ایسی غلطی کی ہے تو وہ میرے مجرم ہے یا اللہ کے؟ غلطی انہوں نے ہمارے ساتھ کی، اللہ کی؟ اللہ ان کو مجرم نہیں ٹھہرا رہا، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے محبوب ہیں، میں ان سے راضی ہوں، میں نے ان کو گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ کیا قیامت کے دن ہم مسلمان عام لوگوں کے ساتھ جس سے اللہ راضی ہوں گے ایسا معاملہ نہیں ہوگا؟ بیسوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا۔ جب قیامت کے اندر جا کر یہ معاملہ عام نسل انسانی سے بھی ہونے والا ہے تو صحابہ سے تو اللہ نے دنیا میں کر دیا ہے، تو جب دنیا میں ہو گیا تو اس لیے اب صحابی کا اگر کوئی آپ کے سامنے گناہ پیش کرے، صحابی کی کوئی غلطی پیش کرے جو صراحتاً شریعت کے خلاف ہو، تو آپ آگے سے یہ پیش کر دیا کرو کہ اللہ نے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، اب اعتراض کرو۔ اب کوئی اعتراض رہ گیا؟ یہ تاریخ میں یہ غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ مورخ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو بات دیکھی اسے لکھ دینی، اسے نہیں غرض اس سے کسی کا اعتقاد ٹوٹ رہا ہے، اسے نہیں غرض کہ اس سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے اعتقاداتی، اسے اس سے غرض نہیں ہوتی، اس نے جو رتب و یابس جو الگم بلغم سنی وہ اس نے جمع کر دینی ہے کتاب میں، لیکن آپ نے اسے مار نہیں کھانی، آپ نے اس کے سامنے ایسے چست ہو کر بات سنی اور کہہ دی یہ تاریخ کا سارا کچرا سچ بھی تسلیم کر لو، تب بھی میرے رب کا فیصلہ حرف آخر ہے کہ وہ انہوں نے غلطی اگر کی ہے، ان سے خطا ہوئی ہے تو اللہ کے معاملے میں ہوئی ہے، اور اللہ نے اپنے معاملے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، اب وہ گناہ نہیں ہے، وہ کشتہ گناہ ہے، ہمارا اعتراض ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے تیسرا اصول، جرح و تعدیل کے جو مسلمہ اصول ہیں ان اصولوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا۔
ہمارے ہاں جرح و تعدیل کے جو اصول ہے نا، آپ دور حدیث میں تو خیر بعد میں تخصص اب تو نہیں ہوتا، جو اسماء الرجال کا فن پڑھا جاتا ہے اس میں اصول ہے کہ من ثبتت عدالتہ و ثقاہتہ، جس شخص کی امامت ثقاہت اور عدالت ثابت ہو جائے، لم یقبل فیہ جرح لو مفسرہ، اس کے بارے میں جرح قابل قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ جرح مفسر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک جرح کا اصول ہے، کسی پہ تنقید کا اصول ہے کہ جس شخص کی امامت عدالت ثقاہت ثابت ہو جائے، اس اصول کو امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے اپنی تاریخ ابن ابی حاتم رازی الجرح والتعدیل اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اس طرح دیگر تمام اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا ہے کہ جس شخص کی عدالت ثقاہت اور امامت ثابت ہو جائے، ان من ثبتت امامتہ وعدالتہ وثقاہتہ لم یقبل فیہ جرح لو مفسرہ، اس کے بارے میں جرح مفسر مبین السبب بھی قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ وقت کا امام ہے، عادل ہے، ثقہ ہے، اب اس پر کسی کی جرح قابل قبول ہے۔ یہ اصول عام لوگوں کے بارے میں، عام محدثین ائمہ فقہاء کے بارے میں۔ اور اسی طرح انہوں نے دوسری جگہ پہ یہ لکھتے ہیں کہ جس کی عدالت ثقاہت ثابت وقصر مادہ و نادر جارح، جس کی مدح کرنے والے زیادہ ہو جائیں، مذمت کرنے والے کم ہو جائیں، وَهُنَاكَ قَرِينَةٌ دَالَةٌ عَلَىٰ أَنَّ الْجَرْحَ مِن تَعَصُّبٍ مَذْهَبِيٍّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، اور وہاں پر ایک ایسا قرینہ بھی موجود ہو کہ یہ جو جرح کرنے والا ہے یہ جرح تعصب مذہبی کی وجہ سے کر رہا ہے، اس کا مذہب نہیں ملتا، مسلک نہیں ملتا، اس لیے ٹاٹر کر رہا ہے۔ اب یہ جرح کا قرینہ بھی موجود ہونا کا قرینۃ دالۃ علی ان الجرح من تعصب مذہبی او من غیرہ، یہ تعصب مذہبی کی وجہ سے جرح کر رہا ہے یا کسی اور وجہ سے یہ خام خواہ تنقید کر رہا ہے، لم یلتفت الیہ، ہم اس کی طرف بالکل التفات نہیں کریں گے، ہم اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ کیوں؟ ما من امام الا وقد طعن فیہ الطائرون وہلک فیہ الہالکون، کوئی امام ایسا نہیں ہے جس پہ جرح نہ ہوئی ہو، کوئی محدث ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں لوگ ہلاک نہ ہوئے ہو تنقید کر کے، اس لیے ہر تنقید قابل قبول ہے۔ تو جب یہ عام لوگوں کے بارے میں ضابطہ ہے تو جو امت کے مقتدا ہیں، جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ائمۃ نقتدی ائمۃ یقتدی بکم الناس، اے صحابہ تم ائمہ ہو، امت کے امام ہو، لوگوں نے تمہاری پیروی کرنی، تو جب ایسے طبقے کے لوگ ہیں، ایسے منصب کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کوئی بھی جرح قابل قبول ہے، جرح مفسر ہو، مبین السبب ہو، جرح میں تفسیر بیان کی جائے۔ بازار میں کھڑا تھا، یہ کچھ جرح ہے، محدثین کے ہاں آپ کو ملے گا کتابوں میں، وہ اوپر دیکھ رہا تھا، کیوں؟ شاید کبوتر بازی کر رہا، اوپر اس کا کبوتر اڑ رہا ہے، اس کو چھینک آئی اس لیے تو اوپر دیکھ سکتا ہے، یہ کون سی جرح ہے؟ تو یہ محدثین میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسی جروحات ہوتی نہیں ہیں۔ تو اس بنیاد پہ لکھا ہے کہ جرح کا پہلے سبب بیان کرو، تفسیر بیان کرو، جرح کس بنیاد پر ہے، پھر اس کا سبب بیان کرو کہ اس جرح کے جو آپ کر رہے ہیں، اس جرح کے پیچھے کون سا راز ہے، کس بنیاد پہ جرح کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں باتیں بھی ہوں، مفسر بھی ہو، مبین السبب بھی ہو، لیکن جس شخص کے بارے میں کی جا رہی ہو وہ وقت کا امام ہو، اس کی امامت پہ لوگوں کو اتفاق ہو، تو یہ جرح اٹھا کر ٹوکری میں ڈال دی جائے گی۔ تو صحابہ کی امامت پہ امت کا اتفاق ہے یا نہیں؟ اہل بیت کی امامت پہ امت کا اتفاق کوئی ہے اختلاف اس میں؟ اب جب صحابہ اور اہل بیت علیہم الرضوان کی امامت پہ، ثقاہت پہ، عدالت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، سب کو تسلیم ہے، اب اس کے بارے میں جو تاریخ کا کوڑا کچرا ہے ہم اس کی اہمیت نہیں دیں گے، ہم ان لوگوں کو سروں پہ بٹھائیں گے اور جو روایت ان کی عظمت کے خلاف آئے گی اٹھا کر ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیوں کہ جرح کا اصول کیا ہے؟ ان من ثبتت امامتہ وعدالتہ وثقاہتہ لم یقبل فیہ جرح لو مفسرہ، جرح مفسر بھی قابل قبول نہیں ہوتی، غیر مفسر کو ہم گھاس کیسے ڈال دیں؟ تیسرا اصول۔ اب آئیے چوتھے اصول کی طرف۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے، تاریخ پڑھتے پڑھتے یہ چوتھے اصول کی اس بات کو ذرا توجہ سے سمجھ لیں کہ یوٹرن جہاں بھی ہو بہت برا ہوتا ہے، یوٹرن جہاں بھی ہو بہت برا ہوتا ہے، اور یہ یوٹرن، یہ تبدیلی والی سرکار، یہ سارا کچھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں جہاں موقف کو تبدیل کر دینے والے، یہ نئی مرض نہیں ہے، یہ قوم موسیٰ کی یہی علامت تھی، یہ شروع سے چلی آ رہی، جنہیں قوم یہود کہا جاتا ہے۔ اور یہ مفتی قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے یہودیت، نصرانیت اور اسلام، اس میں انہوں نے سارے مذاہب کا ایک فطری مزاج لکھا ہے، فطری مزاج۔ اگر وہ کتاب آپ کو سمجھ میں آ جائے نا تو آپ کو سارے عصر حاضر کے مسائل سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی مشکل ہے اس کی اردو، تو انہوں نے لکھا کہ کس قوم کا کیا مزاج تھا، یعنی یہودیت کا کیا مزاج تھا، عیسائیت کا کیا مزاج تھا، اسلام کا کیا مزاج ہے۔ تو یہود کے اندر چونکہ سزائیں یہی آئی تھی، تبدیلی کی سزائیں یہود پہ مسلط ہوئی تھی، یعنی پانی کو خون سے بدل دیا،
موسیٰ مینڈکوں سے بدل دیا، فلاں سے ہو گیا، ہر چیز. اور ان کے لیے انہوں نے بھی اللہ کے احکام کو بدل دیا، کہا مچھلی اس دن نہیں پکڑو، تبدیل کر کے ہفتے والے دن پہ لے گئے. تو وہ تبدیلی یہودیوں سے چلی آ رہی ہے شروع سے نا، یہ ترتیب ہے ان کی. تو فرمایا اس امت کا امتیازی وصف تبدیلی ہے. تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ تبدیلی والا معاملہ رکھا. اللہ نے ان کو بندروں اور خنزیروں میں تبدیل کر دیا، کیونکہ تبدیلی بجواب تبدیلی چلتی رہتی ہے. تو عیسائی جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا بیماروں کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، نابیناؤں کو بینائی دینا. تو طب عیسائیت میں آج بھی عام ہے، طب کی وجہ سے وہ عام ہے. تو اللہ ان پہ عذاب بھی طبی مسلط کرتے ہیں، کبھی ایڈز، کبھی کینسر، کبھی جہاں ان کی طب فیل ہوتی ہے. تو طب میں ترقی کی، طب کا عذاب. تو اس امت کی خصوصیت علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم سے نوازا. اس امت کا کمال علم سے رکھا. یہودیت کا تبدیلی سے، عیسائیت کا طب سے، اس امت کا کمال رکھا علم سے. اس لیے اس امت پہ فتنے بھی علمی مسلط ہوتے ہیں. ہمارے اوپر وبائیں بھی علمی آتی ہیں، علمی وبائیں نا، نئے نئے فتنے. دیکھو نا روز کبھی کلمی کافر، کبھی تخمی کافر، ہر طرح کے لوگ حملہ آور رہتے ہیں. کوئی تخم سے بے ایمان ہوتے ہیں، کسی کی قلم کاری کر کے وہ پیوند کاری کر کے بے ایمان بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ حملہ آور ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہر طرح کے علمی فتنوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے. ہماری آزمائش علم کے ساتھ ہے، عیسائیت کی آزمائش طب کے ساتھ ہے، یہودیت کی آزمائش تبدیلی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں، مصنف ایک لفظ یوٹرن استعمال کرتا ہے، مورخ جو ہوتا ہے. جہاں پہ مصنف مورخ کا لفظ یوٹرن آ جائے نا، یوٹرن وہ نہیں لکھے گا، میں آگے لفظ بتاتا ہوں، وہاں پر آپ فوراً کان کھڑے کر لیں، چکنے ہو جائیں آگے. جیسے وہ ہوتا ہے نا روڈ پہ جاتے جاتے پہلے ایک اشارہ آ جاتا ہے کہ آگے موڑ آ رہا ہے، مڑ جائیں یہاں سے، گاڑی کی سپیڈ سلو کریں، آگے جمپ آ رہا ہے، آگے کوئی کھائی آ رہی ہے. تو محکمہ یعنی وہ ریلوے یا روڈ جو والے سڑکوں والا محکمہ ہوتا ہے، یہ باقاعدہ اس معاملے میں اشارہ دیتے ہیں کہ آگے کھڈا آ رہا ہے. آپ تاریخ کی سڑک پر چلتے چلتے جہاں پہ الفاظ یوٹرن آ جائے نا، تو آپ سمجھے آگے کھڈا آ رہا ہے، آگے مصنف یا تو کچھ چوڑ مارنے لگا ہے، یہاں پر جا اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کرنے لگا ہے، یا ہمارے عقیدے کا ستیہ ناش کرنے لگا ہے. وہ الفاظ یوٹرن کیا ہوتے ہیں؟ گویا کے، چونکہ، چنانچہ، اگر، مگر، لیکن، ویکن، فلاں. جہاں پہ لفظ استدراک آئے، لفظ یوٹرن آئے، گویا کہ آ جائے، چونکہ، لیکن، وجہ یہ تھی، گویا کہ سبب یہ تھا، جہاں پہ مصنف ان الفاظ کو چلتے چلتے استعمال کرے، آپ فوراً ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ لیں، بریک پہ تھوڑا سا ابھی گڑبڑ ہونے لگی ہے، ابھی یہ بات کو بدلنے لگا ہے. اور جب بندہ پہلے چکنا ہونا کہ اب یہاں بات تبدیل ہونی ہے، تو بندہ زخم نہیں کھاتا، بندہ حادثے سے بچ جاتا ہے. اندھا دھند بھاگتا جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کب دماغ میں وہ مصنف ایک سطر کے ساتھ زہر ڈال کر آگے نکل جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک سطر سے زہر ڈالے گا، زہر کا انجیکشن زیادہ بڑا نہیں ہوتا، وہ 1 کیوسک ہوتا ہے صرف. پیچھے صحت کے نیرو بیان کے ٹیکے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور زہر کا اتنا سا ہوتا ہے، یعنی سلو پوائزن، ٹچ پوائزن لگاؤ اور آپ کا بیڑا غرق. تو زہر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن وہ مصنف تھوڑا سا نا زہر کو دینے کے لیے، جیسے سرنج بھری جاتی ہے نا، وہ تھوڑا سا الفاظ یوٹرن بول دیتا ہے. کہتا ہے یہ جو معاملہ ہوا اتنا اچھا تھا، لیکن، گویا کہ، چونکہ، اس کا سبب یہ تھا، وجہ یہ تھی. اب فوراً سمجھو ٹیکا پڑ رہے ہیں، اب یہ ٹیکا بھر رہا ہے، اب یہ زہر مجھے لگائے گا. ٹھیک ہے نا. اب فوراً اگلی بات سے استغفار کر لو، آگے جو گڑبڑ کریں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. تاریخ ملت کے لکھنے والا انتظام اللہ شہابی، جس کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے، مفتی انتظام اللہ شہابی، بڑی اچھی تاریخ لکھی بظاہر. مجھے جب اس کی تاریخ پڑھی میں ٹینشن میں آ گئی، اس کی تو مفتیوں والی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو کوئی پتہ نہیں کس طرح کا لوگ ہے، کچی پکی باتیں اوٹ پٹانگ لکھتا رہا. پھر میں نے ڈھونڈتا رہا کہ یہ مفتی کہاں کا ہے، فاضل کہاں کا ہے. چونکہ نیچے ایک میرٹھی صاحب ہیں، وہ دیوبند کے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ یہ بھی شاید وہی ہیں. 2 حصے ہیں تاریخ ملت کے، 2 بندوں نے لکھی. تو میں نے سمجھا کہ یہ بھی ماشاءاللہ کوئی وہیں کا مفتی ہوگا. چلتے چلتے پنڈت مالک رام ہندوستانی، ایک انڈیا کا عالم ہے، ہندو ہے، اس کی کتاب میرے ہاتھ میں لگی، مجموعہ کے نام پہ مجموعہ مالک رام. اس میں اس نے لکھا کہ کشمیر کے اندر ایک قوم پائی جاتی ہے. یہ وہ لوگ تھے جو فتاوی عالمگیری کی ترتیب میں مرتب کرنے میں یہ لوگ شریک تھے. تو ان کے خاندانوں کو مفتیوں کا خاندان کہا جاتا تھا. تو یہ سارے مفتی مشہور ہوئے. ان کے جیسے ممتاز مفتی، جس نے اولکھ نگری کتاب لکھی ہے ادب میں، آپ نے شاید نام سنا جانا، تو کبھی اردو بازار سے گزرتے ہوئے نظر میں پڑے تو یاد آ جائے گی ممتاز مفتی. اس کی کتاب ایک محبوبہ بھی ہے، ایک لبیک بھی ہے، ایک اولکھ نگری بھی ہے. لبیک کتاب اس کے سفر حرم کی ہے، موقع ملے تو اسے ضرور پڑھ لیں، بڑی کمال کی چیز ہے. اچھا، ایک قادیانیوں کا ہے مفتی صادق. لوگ سمجھتے یہ مفتی ہے، یہ اسکول ٹیچر تھا، اس کی قوم مفتی تھی، یہ مفتی نہیں تھا، اس کی قوم مفتی تھی. لوگ سمجھتے حضرت مفتی جناب محمد صادق صاحب. یہ صادق نہیں، یہ کاذب ہے، اور یہ مفتی قوم کا ہے، اصل مفتی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح یہ انتظام اللہ شہابی بھی وہ مفتی تھا، یعنی قوم کا مفتی تھا، اصل مفتی
اور حوالہ بنانے میں ایسا ماہر تھا. کہتا یہ کتاب میں نے میرٹھ کے کتب خانے میں فلاں جگہ پر دیکھی, کتاب کا یہ نام. کتب خانہ بھی فرضی ہوتا ہے, کتاب بھی فرضی ہوتی ہے, بات اس کی اپنی ہوتی ہے. اب ڈھونڈتے رہو, نہ نومن تیل ہوگا, نہ رادہ ناچے گی, نہ مکتبہ ملے, نہ کتاب ملے, نہ حوالہ ملے. فرضی بات بنا کر جو چلا دیتا تھا, اس میں یہ بڑی خامی تھی. کہنے لگا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے یعنی کہ نا وہ جری تھے, بہادر تھے, اور اکرمہ بن ابی جہل, جو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے بہادر تھے, جری تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مسلمہ کذاب سے ٹکرانے کے لیے. یہ وہ آگے بڑے, خاندانی وسائل, تعریف کرتا آ رہا ہے. حضرت اکرمہ صحابی رسول ہے, تعریف ہوگی تو ہم تو خوش ہوں گے. آگے کہتا ہے لیکن فتح کا صحرا اکیلے اپنے سر پر باندھنے کے شوق میں ابو بکر کے روکنے کے باوجود اس نے دشمن پہ حملہ کر دیا اور پھر بھرپور منہ کی کھائی اور شکست ہوئی. اب الفاظ پہ غور کیا. اب صحابی کے اوپر کون سا الزام آ گیا؟ فتح کی لالچ کا اور شہرت کا, اور لفظ لیکن کے زہر کے ساتھ وہ لگا دیا. اگر جہاں پہ وہ جملہ یہ لکھ دیتا تو تاریخ بھی محفوظ رہتی, اعتقادات پہ بھی چوٹنا پڑتی, زہر بھی نہ بنتی. اگر یہ لکھ دیتا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سامنے گئے اور دشمن ختم نبوت کو سامنے دیکھا تو حضرت ابوبکر کی نصیحت یاد نہ رہی. حضرت ابوبکر صدیق کی نصیحت ہے اور ایمانی غیرت میں اس پر ٹوٹ پڑے, لیکن تدبیر کی کمی کی وجہ سے نتیجہ فتح کا ماسوا نکلا. اس میں تو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ تدبیر نہیں تھی, ابوبکر نے منع کیا تھا, لیکن ایمانی غیرت کی وجہ سے ٹوٹ پڑے. اس نے بجائے ایمانی غیرت بنانے کے اس کو کیا بنا دیا؟ لالچ بنا دیا, کہ فتح کا لالچ میں. تو جہاں پہ مصنف گویا کے چونکے چنانچے, اسی طرح جو گبن ہے ان کا مورخ ہے استشراقیوں کا سب سے بڑا, اس نے لکھا صحابہ کرام نے ایک زور سے نعرہ لگایا اور محل کی دیواریں ٹوٹ گئیں, اور یہ تو یہ فتح ہے, صحابہ کی ایک کرامت ہے. تو اب اس سے یہ تعریف ہضم نہیں ہوئی. اب اس کو کیسے گھما رہا ہے کہ اللہ سے توجہ ہٹ جائے, صحابہ کے عظمت سے ہٹ جائے. کہتا ہے صحابہ نے نعرہ لگایا, قلعے کی دیواریں ٹوٹ گئیں, صحابہ کو فتح ہوئی. اور کہہ رہا ہے اور چونکہ فریکوینسی کا اصول یہ ہے کہ جب ایک جیٹ طیارہ یا فائٹر طیارہ گزرتا ہے تو اس سے ساؤنڈ سے ایسا ارتعاش پیدا ہوتا ہے کہ شیشے کھڑکیاں ٹوٹ جاتے ہیں عموماً. تو صحابہ نے چونکہ ایک دشا میں ایک رخ میں کھڑے ہو کر نعرہ لگایا تھا تو وہ ساؤنڈ فریکوینسی کے زیادہ ہو جانے اور پہاڑوں میں یکدم گونج پیدا ہو جانے سے ایسا معاملہ ہوا کہ دیواریں ٹوٹ گئیں. نہ صحابہ کی کرامت ہے, نہ اللہ کا کوئی اس میں عمل دخل ہے. بس یہ ساؤنڈ فریکوینسی تھوڑی سی زیادہ ہوگی, ڈیک زیادہ چھوڑ دیا گیا, یا سمجھو جہاز گزرا اور اس طرح. اب بات کیا کی اصل میں دیکھو, جو مخفی زہر ہے, اوپر سے تاریخ کا دامن رکھا, نیچے سے اپنا وہ گند بھی ڈال دیا کہ یہ کوئی ان کا کمال نہیں ہے, کوئی بھی 10-15 بندے کھڑے ہو کر نعرہ مارو تو ہو ہی سکتا ہے. اب مار کے دکھا دو, تم اتنے تم میں تمہارے بھی وہی منہ ہیں, وہی زبان ہے, تم کو قلعے کی دیوار توڑ کر دکھاؤ. لیکن بات یہ ہے کہ امت کو بلندی کو تسلیم نہیں کرنا, اس امت کی عظمت کو تسلیم نہیں کرنا. اور جب عظمت کو تسلیم نہیں کرنا پھر وہی کہانیاں گڑیں گے, پھر الفاظ استدراک کے ساتھ فلاں کے ساتھ وہ بات کو گھمائیں گے. تو آپ نے جہاں پر بھی لفظ استدراک آئے, لیکن گویا کے چونکہ چنانچہ یعنی کہ سبب یہ تھا, وجہ یہ تھی, ان سارے الفاظ پر آپ جا کر تھوڑی سی بریک لیں اور لے کر پھر آگے بڑھیں. اور توجہ کا لے کہ اگلا لفظ زہر ہے, میں نے ٹیکا نہیں لگوانا, میں نے زہر کا انجیکشن نہیں لگوانا, میں نے انسان بن کر چلنا ہے. تو آپ تاریخ کے زہر سے بچ سکتے ہیں. اصول سمجھ میں آ گیا؟ آگے 5 نمبر اصول. مصنف سے پہلے مصنف کو پڑھنا, مورخ سے پہلے مورخ کو, تاریخ سے پہلے مورخ کو پڑھنا, یہ ضروری ہے. پہلے حالات مصنف, یہ ہماری کتابوں میں چلتے ہیں مصنف کے حالات. ہمارے حالات مصنف سے مراد تعریفات ہی ہوتی ہیں. تعریفات بہت اچھا ہے, حضرت ماشاءاللہ بچپن میں حافظ قرآن بن گئے تھے. ہمارے یہی ہے, کتاب پہ تقریض لکھنے کے لیے کسی کو دو, وہ سمجھتا ہے صرف تعریف ہی لکھنی ہے. تقریض کا مطلب تنقید ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی کمی بیشی ہے تو بتاؤ, اس میں کوئی کوتاہی ہے تو واضح کرو تاکہ یہ کوتاہی ختم ہو جائے. لیکن اگر تنقید لکھو, نہ مصنف راضی ہوتا نہ لکھنے والا راضی, مصنف بھی ناراض ہو جاتا ہے کہ میری کتاب کا بیڑا گرک کرتا ہے. اب وہ ایک آدمی نے نا وہ ایک کتاب لکھی پشاور میں, تو لے کر آیا میرے پاس تقریض لکھنے کے لیے. تو کہہ لگا حضرت اس پہ تقریض لکھ دے. تو اس میں نا عنوان ہی ایسا تھا, ضرب المدہوش علی راس الپاپوش, پتہ نہیں کہ میرا جوتا اس مدہوش کے سر پہ. تو عربی میں بنا کے لکھا ہوا بڑا اٹھ پٹانگ سا. میں نے کتاب کا مقدمہ پڑھ کر ہی میں نے کہا حضرت آپ کا دنیا تصنیف پہ بہت بڑا ایک احسان ہوگا اگر آپ کر دیں. تو بہت خوش ہوا, جی حضرت فرمائیں کیا. میں کہا آپ نہ لکھا کریں.
آپ کا یہ احسان ہے کہ اپنا لکھا کرے. یہ کیا لکھا ہے؟ آپ اپنا منصب دیکھو اور اس بندے کا منصب دیکھو. لاکھ تمہارا مخالف ہے تمہارے ساتھ، لیکن کیا یہ طریقہ ہے علمی اہل علم کا؟ یہ انداز ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے. تو یہ آج کل مصنف ہر بندے، اور یہ حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت بیان فرمائی نا، علامات قیامت میں سے آپ نے فرمایا وفش القلم، لکھنے کا فتنہ عام ہو جائے گا. ہر بندہ مصنف بننے کے شوق میں، قلم عام ہوگا، لکھیں گے لوگ دڑا دڑ، جو منہ میں آیا بس گھوڑا کیسے دوڑتا ہے دگڑ دگڑ کتابیں لکھتے چلے جائیں گے. ہمارے آپ کے آنے والے سال ہی میں ادھر چناب نگر میں ایک کتاب تقسیم ہو گئی، مدرسے میں کس نے ہدیہ بھیج دی، اور جب ایسے جماعتیں اور ادارے ہوتے ہیں تو ہدیے لوگ دیتے ہیں کہ ہماری کتاب نکل جائے کس طرح. تو ہمارے اداروں والے خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو ماشاءاللہ ہمارے طالب علم کا بنڈل بڑا ہو گیا، اور یہ جا کر باہر جب لوگوں کو بتائے گا مجھے اتنی کتابیں ملی تھیں تو اور طلباء ہمارے ساتھ متوجہ ہوں گے. نیت میں ہمارے بھی فطور آ جاتا ہے کہ چلو لوگ اس طرح زیادہ، وہ کتاب نہیں دیکھتے کہ یہ طالب علم کو دینے والی ہے یا نہیں ہے. اچھا کتاب دے دی سیرت النبی، عنوان بڑا پیارا، سیرت محبوب خدا، سمجھے نا، بڑے خوش ماشاءاللہ. کتاب اتنی موٹی، طالب علموں میں تقسیم، میرے سامنے رکھی، میں دیکھ رہا، میں نے کہا یہ کیوں آپ نے خریدی؟ ابھی طلباء کو میں نے ڈانٹا جو تخصص والا کو، میں نے کہا یہ کیوں خریدی آپ نے کتاب؟ کہنے لگا ہمیں تو فری ملی ہے. میں نے کس نے؟ کہہ رہے فلاں نے دی. میں نے کہا فوراً ساری کتابیں ضبط کرو، جمع کرو. اس کے مصنف کو جانتے آپ؟ نہیں. میں نے کہا یہ مصنف انتہا درجے کا بدبودار ناسبی مصنف ہے، اس کو اہل بیت سے خاص دشمنی ہے، علماء دیوبند سے خاص دشمنی ہے، اس کی کتاب ابھی ضبط کرواؤ. کہنے لگا حضرت وہ کیسے، کیا دشمنی؟ میں نے صفحے نکال کر بتائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، اور مولا قاسم نانوتوی کو منکر ختم نبوت لکھا اسی کتاب میں، اسی میں مولانا تھانوی کے بارے میں فلاں فلاں کرتے کرتے اوپر تک چلا گیا. جب یہ بات ہوئی تو فوراً کتابیں ضبط کرے، ہمیں تو پتہ نہیں چلا. وہ دفتر میں آیا تھا، اس نے کہا حضرت یہ میں نے کتاب لکھی آپ کے طلباء کے لیے ہدیہ، یہ لے جائیں، اور جو خوش ہو گئے چلو ماشاءاللہ. سیرت پہ صرف ٹائٹل کی خوبصورتی دیکھ کر نا کتاب کو لے. لوگ اچھے ٹائٹل کے ساتھ جو ہے نا وہ اندر جو زہر بیچتے ہیں نا. ابھی وہ ایک کتاب ہے گلدستہ احادیث، الیاس قادری کی لکھی، اتنا اوپر پیارا نام گلدستہ احادیث. نیچے جو بات چلتے چلتے آگے جا کر لکھا غیبت کرنی کن کی جائز. اب کوئی تبدیل کر دیا تو پتہ نہیں عبارت کو، لکھا غیبت کرنی کن کی جائز ہے. ظالم بادشاہ کی غیبت کرنی جائز ہے، اور جو ہے وہ کسی کا ظلم ہونے والا ہو اس کی غیبت کرنی جائز ہے، اور تیسرا کہتا ہے دیوبندیوں کی غیبت کرنی جائز ہے. حدیث کا ترجمہ ہو رہا ہے کہ 3 بندوں کی غیبت کرنی حلال ہے، جن میں تیسرا دیوبندیوں کو ڈالا ہوا ہے. یہ ترجمہ تشریح میں جا کر سارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. تو اچھا ٹائٹل دیکھ کر مصنف کو نہیں پڑھنا، پہلے مصنف کو پڑھو کہ یہ لکھنے والا کون ہے، یہ کس کیٹیگری کا ہے. وہ ہمارے وہ تھا نا، وہ ایک شاعر ہے جس کو امام دین گجراتی کہتے ہیں نا، شاعر تھا. ہمارے عام طور پر لوگ اس کے بےہودہ شاعری کی وجہ سے نا، وہ بانڈ قسم کا میراثی قسم کا تھا، لگے رہتے بڑا شاعر ہے یار، بڑی مزاحیہ شاعری کرتا. وہ تفسیر ذخیرۃ الجنان میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا یہ بدبودار قسم کا قادیانی تھا. اب چل رہا ہے ہمارے ہاں ایک نورانی قاعدہ چلتا ہے، ایک یسرنا القرآن چلتا ہے. وہ آپ نے پڑھا یسرنا القرآن کو؟ دیکھا دیہاتوں میں چلتا ہے. اس کا مصنف قادیانی، اس یسرنا القرآن کا مصنف قادیانی ہے. دارالعلوم دیوبند کا اس پہ فتویٰ موجود ہے کہ اس کی بجائے آپ نورانی قاعدہ اور دوسرا پڑھیں، یہ قادیانی کا لکھا ہوا ہے. لیکن چونکہ عوام میں پھیل گیا اور چل گیا، اسی لیے کوئی بھی کتاب آپ کی ٹیبل پر آنے کے لیے پہلے وہ آپ کی تحقیق کی نظر سے گزرے کہ اس کا مصنف کس نوعیت کا. چونکہ اگر آپ نے چیک نہیں کیا، صرف کتاب کا اچھے کاغذ پہ چھپی ہوئی دیکھ کر، پیارا اور خوبصورت ڈیزائن دیکھ کر اپنے مطالعے میں شامل کر لی، تو آپ کی پوری زندگی کے کیریئر کو ایک کتاب تباہ کرنے کے لیے کافی ہے. کتاب ہر ایک پڑھنے، یہ تمہارا دماغ ہے یار، یہ کوئی محلے والوں کا، وہ کمیٹی والوں کا ڈرم تو نہیں رکھا ہوا کہ جو آئے اور آ کر گند ڈال کر چلا جائے. کوئی ادھر سے کوڑے کا شاپر لا رہا ہے، ادھر سے کوئی باسی سالن لا رہا ہے، اس میں ڈال کر چلا جائے. اپنے دماغ کو، اپنے دل کو ایسے صاف رکھو. اول تو آپ الحمدللہ استغفر اللہ کو کتاب پڑھتے بھی کوئی نہیں ہے، اگر بالفرض پڑھیں بھی تو کم از کم پوچھ کر پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اگر کبھی خیال آ جائے کتاب پڑھنے کا، اب تو ماشاءاللہ موبائل نے ہمارے مطالعے اور کتابوں کا ویسے ہی بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو کوئی ایمان کے کوئی 1000ویں حصے میں بھی کتاب پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے تو مشورہ کر کے پڑھ لے، دیکھ لے مصنف کے حالات کو دیکھ لے. بغیر مصنف کو پڑھے کبھی تصنیف کو نہ پڑھے، مصنف کو دیکھے بغیر کبھی تصنیف کو. اس امت کا دماغ اتنا محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی، ہماری ایک یعنی سوچ بھی پہ بھی پیرا ہے، ہماری عقل پہ بھی پیرا ہے، ہمارے دل و دماغ بھی پیرے میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں نبوت کی اتنی صفات ہیں، لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر بنتا.
اتنے نبوت کے قریب، بلکہ بالقوہ نبی بننے کی اتنی طاقت ہے. بالفعل اس لیے نہیں بن سکے کہ دروازہ بند تھا، یہ نہیں وجہ تھی کہ وہ اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی حضرت عمر میں. حضرت عمر میں کوئی کمی نہیں تھی نبوت سے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب نبی بننے نہیں تھے، معاملہ ختم ہو گیا. اتنے پائے کا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے پاس تو انہوں نے کہا اللہ کہ لقد اصبت کتابا حسنا من اہل الکتاب، مجھے اہل کتاب کا ایک بڑا اچھا لٹریچر ملا، آج کل مطالعہ کر رہا ہوں. سنانے لگ گئے. حضرت ابو ہریرہ ساتھ تھے. فرمایا یا عمر انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رسول اللہ کے چہرے کی طرف تو دیکھو، کتاب پڑھی جا رہے ہو، لٹریچر سنائے جا رہے ہو، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھو. وہ تورات ہی پڑھ رہے تھے، کوئی باہر کی بات تو نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ تحریف شدہ تھی اور باتیں غلط تھیں. جیسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو حضرت عمر نے فوراً کہنا شروع کر دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ اور محمد عربی کے نبی ہونے پہ میں راضی ہوں. بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مبارک ٹھنڈا ہوا تو آپ نے کیا فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، میرے دین کے ہوتے ہوئے تمہیں دوسرے دین کی کتاب پڑھنے کی بھی ضرورت کیوں پیش آ گئی. اتنا سوچ پہ بھی پیرا ہے، آزاد نہیں ہے ادھر کی بھی پڑھ لو ادھر کی بھی پڑھ لو، اوٹ پٹانگ کچرا جمع کر لو اور دماغ کو ملغوبہ بنا کے پھر جوید غامدی بن کے ترے پھرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو محفوظ رکھو، اور محفوظ رکھنے کا یہی طریقہ ہے کوئی کتاب لٹریچر کسی کا بیان سننے سے پہلے مشورہ کر لو اہل حق سے، یا اس شخص کا بیک گراؤنڈ ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لو. بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل حق کی مجلسوں سے گند اٹھا کر لے جاتے ہیں، اہل حق کی مجلسوں سے کوڑا کچرا اٹھانے آتے. آپ کے مدرسے میں آتے نہیں کوڑا اٹھانے والے، سارے آپ پڑھنے تھوڑی آئے ہیں، ابھی وہ آپ بھنگی بھی آئے گا تھوڑی دیر بعد، وہ سارا گند اٹھانے. داخل وہ بھی اسی گیٹ سے ہو رہا ہے، آپ بھی اسی گیٹ سے ہو رہے ہو، لیکن کچھ خیر لے کر جاتے ہیں اور کچھ گندگی اٹھا کر لے جاتے ہیں. علماء کی مجلسوں سے نکلے ہوئے بھی گند پھیلا دیتے ہیں کبھی کبھی جا کر، اور اس کی کوئی نئی بات نہیں ہے. پچھلے دنوں المدونۃ الجامعہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ نے جو احادیث کو مرتب کیا، اور یہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اللہ آپ کو توفیق دے، ابھی وہ اس ترتیب پہ احادیث کو مرتب کر رہے ہیں کہ ساری احادیث کا ذخیرہ ترتیب سے ایک عنوان کے تحت والی ساری احادیث ایک جگہ جمع ہو رہی ہے، اور آپ اس کو لے کر ایک ایک ابھی 4-5 جلدیں آ گئی ہیں، ایک ایک جلد کے مطالعہ قرات شروع کر دیں. کیوں؟ کم از کم زندگی میں اتنی سعادت تو مل جائے کہ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی ساری حدیثیں اپنی زبان سے ایک دفعہ پڑھی تھی. یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے. اور حضرت کا کوئی اسلوب ایسا ہے، یقین کریں ایسی نورانیت آتی ہے اس کتاب کو پڑھنے سے، دل میں نا ایک نور بندہ محسوس کرتا ہے. حضرت نے کس درد سے وہ کتاب لکھوا رہے ہیں، کس ترتیب سے وہ جمع کروا رہے ہیں اور اپنی اوپر نگرانی فرما رہے ہیں، بہت کمال. اس میں ایک حدیث ہے، وہ حدیث ابن ماجہ میں غالباً یا ترمذی میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ بعض بندے جو ہے وہ اصحاب خیر کی مجلس میں ان کو بھیجا جاتا ہے اور وہ وہاں سے شر کی باتیں لے کر جاتے ہیں. فرمایا ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے جا کر کسی چرواہے سے کہا کہ مجھے اچھی سی بکری دو، اس نے کہا جاؤ جا کر ریوڑ سے لے لو، اور اس نے کہا اخذا بقلب اذن قلب الغنم، اس نے بکریاں کی نگہبانی کرنے والے کتے کا کان پکڑا اور لے کر چلتا بنا. اللہ کے نبی وضاحت کر رہے ہیں کیا کہ ایک بندے کو آ کر ریوڑ والے سے بکریوں کو چرواہے سے کہتا ہے کہ ہمیں وہ اچھی سی بکری دو، میں نے لینی. اس نے کہا ریوڑ سے پکڑ لو، تو بکری کے بجائے وہ کتے کا کان پکڑ کے چلا گیا. فرمایا یہ ہے اس شخص کی مثال جو علماء اور اہل خیر لوگوں کی مجلس میں بیٹھے اور ایک غلط بات پکڑ کر باہر نکل جاتا ہے، گویا کس نے بکری کے بجائے کیا پکڑ لیا، کتے کا کان پکڑ لیا. تو یہ بے وقوف یہ ہے نا، عقل بات تو یہ نہیں ہے. اس طرح کے کتے کے کان پکڑ کر آپ کو کئی بندے باہر کھڑے نظر آئیں گے، مرزا جیلمی ہے، جوید غامدی ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، لینے کے لگی ہوئی ہے، سارے سب کے ہاتھ میں کتے کے کان پکڑے ہوئے ہیں، فلاں یہ لکھا فلاں. اب بکریاں پکڑو، تمہیں بکریاں لینے پہ جاتا. تم کسی مدرسے میں اگر گئے بھی ہو خدا نہ خواستہ تو خیر کی بات لے کر آ جاتے، یہ کیا تم شر سارا اٹھا کر لے آئے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، تو تصنیف پہلے پڑھنا ضروری ہے مصنف کو، تصنیف بعد میں پڑھنی، کتاب بعد میں، پہلے مصنف. اگر جتنی بھی قیمتی کتاب ہو فری کا شوق ختم کر دو، جتنی بھی قیمتی کتاب ہو اگر وہ مصنف معتبر نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دو، کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے ایمان کی قیمت پہ کوئی چیز نہیں چاہیے. سمجھائی بات. 6واں اصول، تنقید اور حق تنقید کا اصول ذہن میں رکھیں. تنقید اور حق تنقید. تنقید کون کرے گا اور تنقید کا حق کس کو ہے؟ ہر بندے کو حق تنقید نہیں ہے. تاریخ میں نقاد بڑے بن جاتے ہیں، اٹھائے ادھر سے کچرا اٹھایا، نقاد بن کر کھڑے ہو گئے. تو تنقید کا حق بھی اسے ہے جو خود نقاد کہلوانے کا حق رکھتا ہو. ہر للو پنجو کی، وہ آپ نے نفحۃ العرب میں پڑھا ہوگا نا کہ مامون رشید ایک دفعہ گھوڑے پہ نکلا سیر کے لیے، تو وہ بھنگی جو تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ مامون میری نظروں سے فلاں کیس کی وجہ سے گر گیا ہے. کیا بات ہے. اس نے کہا کوئی ہے جو میری سفارش کر دے، میں وقت کا بادشاہ ہو کر بھنگی کی نظروں میں عزت پا جاؤں.
بھی تو اپنی اوقات دیکھ. تنقید تیرا حق بنتا بھی ہے تنقید کرنے کا. ہر بندے کو حق تنقید نہیں اور ہر ایک کا جواب بھی نہیں دینا. آپ ہر ایک کا سوشل میڈیا یہ وہ نا مچھلی منڈی بنی ہوئی آج کل, فیس بک ہے فلاں, ہر بندہ کوئی تنقید لے کر کھڑا ہے, اس پہ کوئی وہیں پہ اعتراض, کوئی فلاں, اور آپ اس کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. بھئی آپ کا جواب اتنا سستا ہے کہ ہر ایک کو جواب دے دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ سے سنا واعظ العلم عند غیر اہلہ کا مقلد الخنازیر اللؤلؤ والمرجان. نااہل کو علم دینے والا, نااہل کو علم کی بات بتانے والا خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنے والا ہے. ایسا کوئی بے وقوف دیکھا جس کو اللہ موتیوں کا ہار دے وہ کسی خنزیر کے گلے میں ڈال دے؟ اور ایک جگہ پہ ایک حدیث اس کا جس کو ابن سنی غالباً ریاض النصرہ میں لکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے, الفاظ شاید کچھ مجھے صحیح طرح یاد نہیں, فرمایا کہ لا تجعلوا فیکم فی فم الکلاب, تو اپنے لا تجعلوا درکم فی فم الکلاب, اپنے موتیوں کو کتوں کے منہ میں نہ ڈالا کرو. حدیث میں منع کیا گیا اپنے موتی لے کر کسی کتے کے منہ میں نہ ڈال دیا کرو. تو ہر بندے کو جواب دینا, ہر ایرے غیرے کی تنقید کا جواب دینا موتیوں کو اٹھا کر کتوں کے منہ میں ڈالنے والی بات ہے. تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا, کام آپ نے. اچھا, اب تنقید کا اصول کیا ہے, نقاد کا اپنا منصب کیا ہے. نقاد کے منصب کو دیکھ لو. نقاد ہے 1400 سال بعد پیدا ہونے والا مورخ اور تنقید کر رہا ہے ان پاک باز ہستیوں پہ, تو اس کی تنقید قابل قبول ہے. نقاد کا اپنا پہلے اسٹیٹ, خود فاسق و فاجر اور تنقید کر رہا ہے کہ یہ لوگوں کی نماز ٹھیک نہیں ہے, خود کبھی نماز نہیں پڑھی, مسجد میں نہیں گیا, اور تنقید اس بات پر ہے کہ یہ نمازیں صحیح نہیں پڑھتے, حدیث کے مطابق نہیں. اور یہ سارا اردو فتنہ ہے. یہ سارا کون سا فتنہ ہے؟ مفتی حسن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ساری اردو کی دینی کتابیں ضبط کر لے, سارے فرقے اپنی موت آپ مر جائیں گے, وہی باقی رہیں گے جو کتاب و سنت کو عربی زبان میں جانتے ہیں. سارے ایک ادھر سے پمفلٹ لکھ رہا ہے, ادھر سے لکھ رہا ہے, پڑھ پڑھ کر لوگوں کے دماغ خراب کر رہے ہیں. تو عام طور پہ ہوتا کیا ہے, لوگوں نے ایک بات سنی اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم میں سے کوئی یعنی جھوٹا ہونے کے لیے انسان کی اتنی بات کافی ہے کہ جو کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع, جو سنا اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دے, یہ بندہ جھوٹا ہوتا ہے. ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرنے والی نہیں ہوتی. اور قواعد التحدیث میں علامہ جمال الدین قاسمی نے تو اصول لکھا ہے, کل حدیث صحیح لا تحدث بالاعمال. ہر صحیح حدیث بھی عوام کو بیان کرنے والی نہیں ہوتی, ہر ایک کا علمی سٹیٹس جدا جدا ہوتا ہے, ہر ایک کی بات جدا جدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک اصول لکھا ہے, وہ ترجمۃ الباب کے تحت اپنا یعنی ترجمۃ الباب قائم کیا ہے. 27 نمبر حدیث کے اوپر ترجمۃ الباب یہی ہے. فرماتے ہیں کہ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیتا ان لا یفهموا, خاص لوگوں کی بات عام لوگوں کو نہیں بتانی چاہیے, ہو سکتا ہے نہ سمجھے امت میں فتنہ پیدا ہو جائے. تو جب خاص احادیث اور خاص بات ہر بندے کو کہنے کے حق نہیں ہے, تو پھر تنقید کا حق ہر ایک کو کیسے مل گیا؟ تو تنقید کا حق ہر ایک کو نہیں ہے. ایک آدمی آ کر چیخ پکار کر کہنے لگا, علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ گیا. علامہ حیدری تو بڑا نا وہ ایک بڑا پوائنٹ بتاتے تھے جو بندے کو مناظر بناتے تھے نا. وہ کہتے تھے ایک لفظ ایسا ہے, ایک جملہ ایسا ہے جو بندہ یہ یاد کر لے بڑے فتنوں سے بچ جاتا ہے, بہت بڑے بڑے فتنوں سے. آج انہوں نے کہا کیا کہہ رہا, ساری بات سن کر کہہ دیا کرو پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا, کیا کر لے گا آپ کا. اس نے آ کر کہا حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی لڑائی ہوئی, کہہ رہا ہو گئی, پھر کیا ہوا. حضرت وہ بہت بڑے جانیں گری, لاشیں گری, کہہ رہا گر گئی, پھر کیا ہوا. اب وہ پھر کیا ہوا کا کیا جواب دے گا. کرتے کرتے پھر اس نے کہا جی یہ اور وہ بڑے تفصیل, آخر میں کہنے لگے پھر کیا ہوا, کہہ رہا پھر صلح ہوگی, کہہ رہے تو پھر کیا ہوا. اب تھک کر کہنے لگا میری حضرت جتنا بھی باطل ہوتا ہے نا ان کو گیس ہوئی ہوتی ہے, غبارے کی طرح بھرے ہوئے آتے ہیں, آپ ٹھنڈے رہیں, بالکل ٹھنڈے تحمل سے پوری بات سن کر آخر میں کہہ دیا کرو پھر کیا ہوا. کیا کر لیں گے, کیونکہ پھر کیا ہوا کہنے کے لیے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے نا, جو حق تو اس کو دینا پڑے گا نا, کھپے وہ اس کے اوپر مشقت ڈالو, اپنے اوپر نہ ڈالو. واقعہ مشہور ہے, پتہ نہیں شاہ جی رحمہ اللہ, سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا, اب اس کی سند کیسی ہے میرے علم میں نہیں, یہ سید کفیل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ان سے تصدیق کر لیں واقعہ سچ ہے یا غلط ہے. تو کسی عیسائی بار بار نا عجیب و غریب قسم کا سوال کرتا تھا, تو لوگوں سے جواب نہیں بن پاتا تھا. انہوں نے کہا شاہ جی رحمۃ اللہ ہندوستان آئے ہوئے ہیں, ان سے ذرا پوچھو کہ یہ جواب دیں گے. تو انہوں نے سوال کرتا تھا زمین کے نیچے کیا ہے, لوگ کہتے پانی, پانی کے نیچے کیا ہے, چٹانیں, اس کے نیچے کیا ہے. بھئی یہ دیکھیں جہالت کے لیے کبھی مطالعہ نہیں ہوتا. ابو جہل نے کبھی کوئی خاص طور پہ قطبی اور شرح جامی پڑھ کر نہیں آتا تھا کہ میں نے صبح جا کر یہ حرکت کرنی. تو ان حماقتوں کی وجہ سے اب وہ جہالتوں کے لیے مطالعے کی ضرورت نہیں ہوتی. مطالعے کے لیے ضرورت کس کی ہوتی ہے, مطالعے کی ضرورت کب ہوتی ہے, اب کوئی علمی خیر کی بات کرنی ہے. تو اب وہ جہالت پھیلا رہا تھا.
تو جب وہ کہہ رہے معروف واقعہ واللہ عالم سنا کہیے سے حقیقت اس کی علم میں نہیں ہے کہاں تک صداقت ہے. شاہ جی نے پوچھا کہ اس سے پوچھا شاہ جی آگے سامنے اس پادری نے کہا زمین کے نیچے کیا کہا پانی, کہا اس کے نیچے, کہا چٹانیں, کہا اس کے نیچے, کہا میرے والد صاحب. وہ بھاگ گیا, اس نے کہا زبان بند کر دی, نکل گیا. کہا کیا اگر اس کے آگے کوئی لفظ بولا تو اگلا جواب ہوگا پھر اس کے نیچے تیری. سمجھ آ گئی نا بات. تو بہت سارے جواب. اس نے کہا کہ ایک اور نے کہا, اس نے کہا حضرت پوری دنیا کا درمیان کہاں پر ہے؟ تو حضرت نے لکڑی لی زمین میں کاٹ دی, کہا یہ درمیان ہے. اس نے کہا یہ کیسے؟ وہ دلائل دینا چاہتا تھا علم عقل دس سے, حیت سے, ہندسا سے, وسطی سے. انہوں نے کہا یہ درمیان ہے, چھوڑ ساری بات. انہوں نے کہا چاروں پاسوں کچ کے لائے تھے نہ نکلے مینو پھاڑ لیا. اب کون جائے گا فیتا لے کر پوری زمین کو پیمائش کر؟ ہر سوال کا جواب نہیں ہے یار. کبھی ایسا جواب دیا کرو کہ وہ وہی بندہ مبہوت ہو کر رہ جائے اور اس کو سمجھ آئے کہ آگے میں نے کیا چلنا ہے. ایسے جاہلوں کا جواب ایسے دینا پڑتا ہے. وہ ایک پادری نے کہا نا, تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زور سے تقریر کر رہے تھے کہ دیہاتی ساتھ پہ چادر رکھا بھینسوں کا گزر رہا تھا. اس نے وہ نیچے پھینک کر کہا, کہہ رہا ہے اوے پادری صاحب ذرا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بہن بھائی بھی ہیں یا نہیں ہے؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہا ہے بیٹے کس کا بیٹا؟ کہہ رہا اللہ کا. کہہ رہا اللہ کی شادی کب ہوئی تھی؟ اس نے کہا جی ازل سے ہوئی تھی. کہہ رہا ازل سے ہوئی تھی ایک ہی بیٹا؟ میں کہتا شادی نو سر میرے صرف 35 سال ہوئے, میرے کہتا 8 پتر 3 دھیاں نے. تو پھر خدا مینو منو نا جی مردانہ طاقت زیادہ ہے. میری مردانہ طاقت زیادہ ہے نا کہ میرے 8 بچے 3 بیٹیاں 11 بچوں کا باپ ہوں, شادی کو بھی 25-30 سال ہوئے, اور خدا کی ازل سے ہوئی ایک ہی بیٹا. کوئی دوائی شوائی لو. جیڑا تسی خدا بنایا اپنا مفروضہ خدا, اپنا تمہارا جو وہ ہمارے خدا کا تو یہ بیٹا نہیں ہے. اللہ ہمارا خدا تو لم یلد ولم یولد ہے. یہ اس کی جاہلانہ باتوں کا جواب. تو پادری کے پاس صاحب بھاگنے کو چارہ کار تھا. اس نے کہا کہ نہیں, اللہ کی ذات کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے. تو اس نے کہا پھر ایک ہونا کی ہے. جب عیب ہے اللہ کی ذات کے لیے, کثرت اولاد عیب ہے تو قلت اولاد عیب نہیں ہے. تو جو کثرت عیب ہے وہاں قلت بھی عیب ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر سرے سے نہیں, اگر ہے تو پھر ایک ہی کیوں ہے؟ میرے اتنے ہیں اور جو میں ذمہ دار سا آدمی اتنی خوراک میں نہیں ہے. کائنات کا مالک ہے, ازل سے شادی ہے پتر کوئی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بسا اوقات ایسے جواب ہوتے ہیں مسکت, دشمن کا منہ بند کرنے والے. تو اب یہ پرچی آئی ہے کہ مرزا جیلمی کی مولانا طارق جمیل صاحب تعریف کرتے ہیں. تو میں نے پہلے اصول کیا, تنقید اور حق تنقید, تعریف اور حق تعریف, یہ بھی ذہن میں رکھے. اس کے ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ تعریف کون کر رہا ہے یہ بھی دیکھ لو. تعریف کرنے والے کو یہ حق ہے. ان کا شعبہ نہیں ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا, وہ پیدا ہی تعریف کے لیے ہوئے ہیں, چاہے وہ عمران خان کی ہو چاہے کسی کی ہو. اللہ نے اس تبلیغ کے شعبے کو رکھا یہ ہے کہ وہ پلستر ہی کرنا ہے. مثلا بس جس کو کہتے ہیں تیل لگا کے رکھنا ہے, محبت سے پیار سے کسی طرح کو راہ راست پر آ جائے. تو سمجھ آئی بات. تو ان کا شعبہ ایسا ہے. ہاں جب ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو ڈاکٹر تعریف نہیں کرتا. والدین نے تو یہی کرنا ہوتا نا, ہاتھ پہ پھوڑا ہوگا تو نہیں پوت ماشاءاللہ پھونک ماریں گے ٹھیک ہو جائے گا. درد تو تب ختم ہوگا ڈاکٹر آپریشن کرے گا. اگر ڈاکٹر بھی یہی کام شروع کر دے نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ, تو مرض تو پھیل جائے گا نا. تو امت مسلمان مرزا جیلمی سے ڈاکٹر والا کام کر رہی ہے اور مولانا طارق جمیل صاحب ماں والا کام کر رہے ہیں. وہ پیار کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں, ان کا اپنا شعبہ ہے. ہمارا وللناس فی ما یشکون مذاہب. ٹھیک. اچھا عوام الناس کو کیسے پتہ چلے گا مصنف صحیح ہے یا غلط ہے؟ مصنف کے حالات کیسے عمل کریں, وہ کامل ہے یا غیر کامل؟ ہاں یہ ٹھیک ہے. عمومی طور پہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے فضائل اعمال والے. انہوں نے فرمایا پہلے اس کا حلقہ احباب کو دیکھ لو. پیر پکڑنا ہے تب حلقہ احباب کو دیکھ لو. کسی کو کامل ماننا ہے تب بھی دیکھ لو کس درجے کا ہے, کہ اس کے ارد گرد لوگ کیسے ہیں, اس کو پسند کرنے والے لوگ کیسے ہیں. اگر اس کے اوپر بڑے بڑے علماء اس سے استفادہ کر رہے ہیں, اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, سمجھ لو یہ بندہ کام کا ہے. اور اس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا, بالکل غیر معروف ہے, تو کم از کم عوام الناس کو اللہ نے زبان تو دی ہے نا, عقل دی ہے. کسی عالم سے پوچھ لیں. پہلے ہوتا تھا عالم شہر میں ایک آدھ ہوتا تھا, اب تو اللہ کے شکر سے علم اتنا عام ہو گیا, اینٹ اٹھاؤ تو عالم نکلتا ہے, نہ اٹھاؤ تو اینٹ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ اللہ نے اتنے علماء عام کر دیے, اتنا علم کو عام کر دیا ہے. اس لیے اب یہ عذر نہیں ہے کہ ہم کس سے پوچھیں. کسی سے پوچھو اگر اس کو نہیں پتا وہ کسی سے پوچھ کر بتائے گا. اب جہالت عذر نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. آگے چلے. 7واں اصول, لغزشوں کو وقفہ کرنے بجے ہم کوشش کرتے ہیں اسی نشست میں 10 اصول مکمل کر لیں. پرچیاں آپ رکھتے جائیں, اگر فوری ہوگی تو اسی اصول کے متعلق ہو تو اسی اصول کے تحت جواب آ جائے گا, اگر بعد میں ہوگی تو بعد میں آ جائے گا. ٹھیک. اچھا, لغزشوں کو متعلقہ افراد تک محدود رکھیں. لغزش کو متعلقہ فرد تک, کسی فرد واحد کی لغزش کو پورے قبیلے کی لغزش نہیں بنایا جائے گا, الا یہ کہ وہ اس پہ راضی ہوں. الا یہ کہ وہ اس پہ, فرد واحد کی لغزش غلطی اسی متعلقہ فرد تک محدود رہے.
ہمارے ہاں جو مورخین تھے وہ زیادہ تر فارسی تھے، ایرانی تھے، انہوں نے اگر بعض مقامات پہ کوئی بات آئی تو اس کو اٹھا کر پورے خاندان پہ پوری بات کو تنقید کا نشانہ بنا دیا. جیسے واقعہ کربلا، یہ یزید کی کرتوت ہے، یزید کے کارنامے ہیں، اسی کے کارناموں میں یہ نحوست ہے. اس کا کہاں سے یہ پوائنٹ نکلا ہے کہ اٹھا کر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو مجروح کیا جائے؟ بات سمجھ میں آئی؟ جو جس شخص کا معاملہ ہے اس کو اسی کی ذات تک محدود رکھا جائے، اس سے آگے پھیلانے کی اجازت ہے. اگر اس سے ایک دیکھیں نا، اسلام کا تو مسلمہ اصول اور ضابطے ہیں کہ ایک کا بوجھ دوسرے کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ یہ کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کے ساتھ کھڑا ہو تو جرم میں برابر کا شریک ہے. تو متعلقہ غلطیوں کو جس شخص کی تاریخ میں نظر آ جائے اسی متعلقہ شخص کی ذات تک رکھ کر اس کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا. پورے طبقے اور کے لیے اس کو اصول نہیں بنایا جائے گا. اگر پورے طبقے کے لیے اصول بنائیں گے اور اسی پر خیمہ لگا کر نئی عمارت بنانی شروع کر دیں گے تو ہمیں دھوکہ ہو جائے گا. اب یہی وجہ ہے حضرات صحابہ کو اتنا سختی سے رکھا جاتا تھا، اتنا محتاط. آپ دیکھیے مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بدری صحابہ کو مدینے سے باہر نہیں جانے دیتے تھے، اشرف مبشرہ کو بالکل نہیں جانے دیتے تھے. کیوں؟ کہ یہ دارالسلام کا مرکز ہے، تمہیں مرکز میں بیٹھنا ہے. یہ نہیں ہے تمہیں دیکھ کر تو لوگوں نے دین بنانا ہے، باہر سے آنے والے آئیں گے اور بدری صحابہ یہاں موجود ہی نہ ہوں تو وہ کس کو دیکھیں گے؟ تم امت کے مقتدا ہو، تم مرکز میں بیٹھو، باہر سے کوئی بھی آئے تو وہ اسلام کی وہ شکل دیکھے جو بدر میں تھی اور وہ تمہاری شکل میں نظر آئے گی. سمجھا؟ تو یہ ایک حکمت تھی، ان کی پالیسی تھی. یہ مطلب نہیں تھا اگر دوسری جگہ پر جائیں گے تو نئی خلافت قائم کر لیں گے، دوسری جگہ پر جائیں گے تو میرے خلاف بغاوت کریں گے. نہیں، ہیروز اور اعلیٰ روشن دماغوں کو کمیٹی میں ساتھ رکھا جاتا ہے. یہ نہیں ہے یہ بڑے بڑے ذہین ہیں ان کو سندھ کے علاقوں میں بھیج دو، یہ ذہین ہے، اور جو سب سے پاگل ان کو مرکز میں رکھ لو. مرکز میں کبھی پاگلوں کو رکھا جاتا ہے؟ مرکز میں ہمیشہ اداروں میں ذہین لوگوں کو مرکزوں میں بٹھایا جاتا ہے، چھوٹے لوگوں کو ارد گرد کی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. یہ ایک اصول ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کو شرعی فقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ شرعی فقہ ہے، فرد واحد کی اجارہ داری نہیں ہے فقہ حنفی پہ. اس لیے تو کبھی آتا ہے نا کہ فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پہ ہے، کبھی آتا ہے فتویٰ امام محمد کے قول پہ ہے. تقلید شخصی کا الزام ہمیں دیتے ہیں، یہ تقلید شخصی نہیں ہے، تقلید تشخص معین ہے. ایک فرد واحد کے ماتھے چلنے والی جماعت. دلیل ابو یوسف کی مضبوط ہے تو ابو حنیفہ پاس بیٹھے ہیں، فتویٰ ابو یوسف کے قول پہ دیا جا رہا ہے، امام محمد کے قول پہ دیا جا رہا ہے. کیوں؟ ہم متبع دلیل ہے، کتاب و سنت ہے. 40 رکنی کمیٹی میں جس کی بات کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے فتویٰ اسی پہ ہوگا، کبھی امام ظفر پہ، کبھی محمد ابن حذیل پہ، کبھی امام محمد پہ، جس پہ بھی. یہ ہے فقہ حنفی کا تشخص. تو وہ کمیٹی میں کتنے اعلیٰ دماغ لوگ رکھے تھے، کتنے روشن دماغ تھے. اچھا، ایک آدمی نے اعتراض کیا، کہنے لگا، یہ ضمنی لطیفے کے طور پر کہنے لگا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابو حنیفہ کی فقہی کمیٹی میں امام محمد کو بھی رکھا ہوا تھا. میں نے کہا جی، امام محمد کی تو پیدائش ہے 135 ہجری میں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ فوت ہو گئے 150 ہجری میں، تو خود 15 سال کے تھے. تو 15 سال کا بندہ اس قابل ہے کہ فقہی کمیٹی میں بیٹھ جائے؟ میں نے کہا اعتراض تو بڑا دمدار اعتراض کیا تو نے، لیکن جناب صاحب کیا عمر 15 سال کی عمر کہ فقہ کتاب و سنت کے بیان کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے؟ کہہ رہی ہے وہ بچے کی بات کہاں قابل اعتبار ہے. میں نے کہا پھر یقین کیجئے بخاری شریف گئی آج ہاتھ سے. کہنے لگا وہ بخاری والا طبقہ تھا نا. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا بخاری کا 4 نسخے ہیں، 4 امام بخاری کے شاگردوں نے اس کو نقل کیا. سب سے جامع نسخہ جس پہ سب کا اتفاق ہے پوری دنیا میں پھیلا ہے، محمد بن یوسف فربری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اور محمد بن یوسف فربری جب امام بخاری فوت ہوئے 11 سال کے تھے، تو 15 نے رونڈ ہے تھے، 11 کا کام آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب اگر امام محمد کو فقہ کمیٹی سے نکالے گا تو 40 بندوں سے نکل بھی جائے 40 کام سنبھال لیں گے. یہاں تو بنیاد ہی اسی پہ بخاری کدھر جائے گی؟ محمد بن یوسف فربری کو نکال دو، پیچھے بخاری کچھ نہیں بچتی. کیونکہ جو دوسرے ائمہ کی ہے وہ ایک محمد طلحہ محمود لبید غالباً ان کی ہے، ان کے اندر وہ کتاب الجہاد اور دوسری جو ہے وہ کتاب دوسری کتب نہیں ہے، وہ اس اعتبار سے نامکمل ہے. کسی میں کتاب الفتن نہیں ہے. کامل نسخہ جو روایت ہے محمد بن یوسف فربری کی وہ امام بخاری کی وفات پہ 11 سال کے بچے تھے. تو پھر اگر اس ریٹ پہ آؤ گے تو یہاں بھی تمہیں مہنگی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بہتر ہے کہ نہ ہی چھیڑو، کیونکہ ٹرکوں کے پیچھے ایسے لکھا تھا نہ چھیڑ ملنگانوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چھیڑا تو مہنگا پڑ سکتا ہے. اگلی بات کو سمجھیے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی، میں نے کیا کہا، عرض کیا کہ شخصی غلطی کو اصل رسول نہیں بنانا. اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور یا دیگر صحابہ کے وہ بہت تحقیق اور تفتیش سے کام لیتے تھے. ایک دفعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً ہاں حضرت حنظلہ ہی تھے، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے اور ان کے احرام کے اوپر رنگ لگا ہوا تھا، احرام کی چادر پہ رنگ لگا ہوا تھا. اب حضرت عمر نے روک کر کہا کہ یہ رنگ دار چادر کیوں پہنی ہے احرام میں؟ ان کا حضرت میں نے رنگ لگایا نہیں ہے، ایک پتھر پہ بیٹھا تھا، وہ پتھر وہ ہوتا نا سرخ رنگ کا، تو اس کا رنگ میری چادر پہ لگ گیا.
اس وجہ سے رنگدار ہوئی ہے. میں نے اسپیشل رنگ نہیں لگایا. حضرت عمر نے کیا کہا, ایجوکم الراحت انتم المقتدا یقتدا بکم الناس, اے نوجوانوں کے, اے صحابہ کی جماعت, اے صحابہ کے گروہ, تم آنے والی امت کے مقتدا ہو, تو لوگوں نے تمہاری پیروی کرنی ہے. تمہاری غلطی بھی قانونی شک بن جانی ہے, فل احتیاط سے رہا کرو. کپڑے پہ لگا تھا تمہیں اتارنا چاہیے, آنے والے رنگدار جولیدار کپڑے کا رنگ پہننے شروع کر دیں گے کہ حضرت حنظلہ نے پہنا تھا وہ صحابی رسول ہے, کیونکہ الصحابی کن نجوم فبیہم مقتدی. تم صحابہ تو ستارے ہیں, اور جو کسی ستارے کے پیچھے لگ گیا تو غلطی کے بھی پیچھے لگ جائے گا کہ نہیں. اب کسی غلطی کے پیچھے لگے گا تو معاملہ بگڑ جائے گا. اس لیے فرمایا صحابہ غلطی سے احتیاط کرو تاکہ تمہاری غلطی امت کے لیے قانونی شک نہ بن جائے. یہ اسلام کا مزاج ہے کہ فرد واحد کی غلطی کو اصل رسول نہیں بناتے, بنیاد شریعت نہیں بناتے. تو آپ نے بھی تاریخ میں اگر کوئی واقعہ ایسا ملے, کسی شخص کی کوئی بات مل جائے, تو اس کو پورے طبقے کے لیے مورد الزام نہیں بنا دینا. آگے 8واں اصول, اصول تنقیح و تزکیہ شہود میں اہل فارس, اہل مغرب اور اسلام کے طریقہ کار کا خیال رکھنا. اہل فارس, اہل مغرب اور اسلام, ان تین طبقات کا اپنے تاریخ میں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. تینوں کے تاریخ مرتب کرنے کے اصول جدا جدا ہیں. فارسیوں کا, ایران والوں کا جو اہل فارس ہیں, ان کا تاریخ لکھنے کا اصول اور ہے, ان کا یورپ والوں کا اور ہے, ہمارا اور ہے. تو تاریخ میں تو سارا مکسچر تمہارے سامنے آئے گا, کیسے کھیڑا کرو گے کہ یہ چیز اور اس طرح نہیں ہے. اہل فارس تاریخ لکھتے ہیں باطونی طرز پہ, کیونکہ یہ آتش پرست ہے نا. تو آپ نے سردیوں میں دیکھا ہوگا جو دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں, کہ گھر میں جب آگ جلتی ہے, سارے بوڑھے کے پاس گھر کے بچے بیٹھے جاتے ہیں, ہمیں باتیں سناؤ. وہ کوئی کہانی گڑھ کر لمبی سناتا ہے تاکہ بچے سو جائیں. یہ آگ کی خاصیت ہے, کہانی گیری. آگ کی خاصیت کیا ہے؟ کہانیاں گڑھنا. آگ کے پاس بیٹھ کر ساتھ ہاتھ تاپ رہے ہوتے, ساتھ باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک یہ تھا, وہ تھا, وہ بادشاہ نکلا, حتیٰ کہ بچے سن کر سو جاتے ہیں. تو اگلے دن پھر نئی کہانی, وہ بابا نہیں گھڑ کے بیٹھا ہوتا, گھر کا بڑا جو ہوتا ہے. تو آتش پرستوں کی فطرت میں کہانی گیری ہے. کہانی گڑھیں گے, ایسی بنائیں گے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا, کوئی اس کا آگے پیچھے کوئی ماخذ نہیں ہوگا, لیکن وہ کہانی گیر ہے. آتش پرستوں میں کہانی گیری ہوتی ہے. اور جب بھی پوچھو کیا کہیں گے, بس سند معتبر منقول است, ہمیں بڑی معتبر سند ملا. سند کہاں ہے بیڑا غرق, تمہارا سند تو دکھاؤ. وہ پتہ نہیں, راوی کہتا ہے. اور راوی کون ہے؟ یہ درائے راوی ہے, بندہ ہے کوئی پتہ نہیں, ٹھیک ہے نا. راوی کہتا ہے, ہر بات یا راوی کے کھاتے میں ڈال دیں گے یا بس سند معتبر منقول است کہہ دیں گے. جان چھوٹی, اللہ اللہ خیر صلی. ابھی انہوں نے, میں نے ایک دفعہ اس طرح یہ بیان میں بات کی, تو مجھے نا وہ ایران سے, قم سے کسی مجتہد تھا یا پتہ نہیں آیت اللہ تھا یا کیا چیز تھا, اس کا خط آیا. اس نے خط میں نا بڑا ادب و احترام کے ساتھ اس نے خط لکھا. اس نے کہا جی آپ یہ بات نہ کریں, ہماری کافی پہ, اس نے خیر اور بھی القابات اچھے رکھے, مہذب جن کا طریقہ واردات جو ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہمارے دلیل اسانید کافی موجود ہے. اور اس نے پورا میرے پاس نا وہ 10 یا 15 جلدوں کا سیٹ مجھے بھیج دیا کہ یہ ذرا دیکھو, ہم نے تو کافی کی ساری روایت جو سند معتبر منقول است ہے, پیچھے سند ہماری لکھی ہوئی ہے, اور دلیل اسانید کافی کی ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. میں نے تھوڑا سا پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو پھر ہم شاید غلط نہ ہو رہا. چیک کیا, وہ شکر ہے علامہ زابی صاحب تھے اور ہم سب نے مل کر جب چیک کیا, ہم نے 35 اسناد پہ جب کام کیا تو وہ بھی ایسی تھی جیسے سند معتبر منقول است. اس راوی سے وہ روایت کر رہا ہے اور اس کی وفات کے 10 سال بعد وہ پیدا ہو رہا ہے, سند متصل روایت کر رہا ہے. حدثنی الطاف. بھئی الطاف دنیا سے گئے کو 10 سال ہو گئے, اس کے 10 سال بعد آپ پیدا ہوئے, تو سند متصل کہاں سے آ گئی؟ ابھی ادھر ہی ہے, ایسے اب دیکھنے لگے دنیا سے گئے ہوئے 10 سال ہو گئے ادھر ہی. تو اب بس سند اسی, میں نے پھر وہ خط میں جواب میں اس کو لکھا, میں نے کہا محترم اسی طرح کی سند تو ہم آپ کی پہلے بھی مانتے ہیں. یہ ذرا 35 اسناد کو دیکھیں اور دیکھ کر ذرا مطالعہ کر کے بتائیں کہ سند متصل کہاں ہے. اتنا انقطاع راویوں میں, اس راوی کا تمہاری کتابوں سے اتنا انقطاع ثابت ہو رہا ہے. پھر خیر اس نے کہا کہ ہم دوبارہ اس پہ کام کرتے ہیں, آپ نے ہمیں مطلع کیا, انشاءاللہ ہم بہت جلد اس کمی کو دور کریں گے. چلو کرتا رہے, دوبارہ اس نے رابطہ ہی نہیں کیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, اہل فارس کی تاریخ کا سب کا لب لباب یہ ہوتا ہے بسند معتبر منقول است, راوی کہتا ہے, اور یہ صرف کہانی گڑھ کر مجمع کے کانوں کو تازہ کرنے کے لیے تاریخ بیان کرتے ہیں. حالانکہ تاریخ کھردری ہوتی ہے, اس میں کوئی تازگی نہیں ہوتی, لیکن وہ ایسی کراری اور جذباتی اور ایسی رومانٹک تاریخ بنا دیتے ہیں کہ بندہ متحیر ہو کر رہ جاتا ہے. اور اہل یورپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ یورپی لوگ تو جہالت کے پتلے تھے. 19ویں صدی تک تو ان لوگوں کے ہاں غسل کرنا حرام تھا. ان کے ہاں ان کے پادری فریڈرک کی جو تھا نا, اس کی بھائی تھا یا پتہ نہیں خود پادری نے اس کو اس بنیاد پر قتل کر دیا گیا تھا کہ جو مسلمانوں کی طرح ہفتے بعد نہاتا ہے. مسلمان تو اکثر نہاتے ہیں, ہفتے بعد نہاتا ہے, اور ہمارے مذہب میں نہانے کے لیے کہاں گنجائش ہے. بہت سے لوگوں کو اس بنیاد پہ انہوں نے قتل کیا کہ جو صبح اٹھ کے منہ دھوتے ہیں,
اتنے یہ بدبودار تھے یہ یورپ والے، اتنے کو صاف ستھرے. ان کا جو بڑا پادری جب چلتا تھا تو اس کے ساتھ مکھیاں اور چیونٹیاں اور کیا اس کے لباس پہ ہوتا تھا. بدبودار قسم کے لوگ اب ہمیں تہذیب سکھانے نکلے، پرلے درجے کے جو بدبودار لوگ تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب ساری دنیا کا کچھ نہ کچھ بن گیا ہے، سب کی ایک تاریخ ہے، کلچر ہے، ترکوں کا ایک کلچر ہے، عرب کا ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، اسماء اور رجال کی تاریخ انہوں نے مرتب کی ہے. یہ قومیں معاشرے میں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنے ماضی سے جڑی ہوئی ہیں. ہمارا کیا ہے؟ پھر انہوں نے افواہیں جمع کی، افواہوں کو خبر بنایا، خبروں کو پھر تاریخ بنایا. یورپ افواہ جمع کرتا ہے، افواہ کو پھر خبر بناتے ہیں، خبر کو پھر تاریخ بناتے ہیں. ان کی تاریخ کی تفتیش میں نکلو گے اوپر خبر نکلے گی، خبر سے اوپر افواہ، افواہ کے اوپر ہوا. اللہ اللہ خیر اللہ کچھ بھی نہیں، بیڑا غرق. یہ ان کی تاریخ ہوتی یورپ والوں. سنا ہے یہ کہتے ہیں اس دور میں یہ افواہ سنی گئی تھی، افواہ پھر خبر بنے گی، خبر پھر تاریخ بنے گی، اور یوں ان کی تاریخ مرتب ہو جائے گی. ہماری تاریخ کیسے ہوتی ہے؟ اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبین، فاسق کوئی خبر لے کر آئے پہلے تحقیق کرو. ہمارے ہاں تحقیق پہلے ہے. پہلے ملغوبہ بنا کر اچار نہیں ڈالنا گا، پہلے آم کٹھے کرو، آملہ بیڑا ریٹھے اور ہرڑ ساری کٹھی کرو، مرتبان میں ڈالو، پھر آم کا اچار بن جائے، پھر اس کو دسترخوان پہ رکھو. یہ کام نہیں ہے ہمارے ہاں. پہلے افواہیں جمع کرو، افواہوں کو پھر خبر بناؤ، خبر کو پھر تاریخ بناؤ. یہ کام یورپ کا ہے، اور اپنے دماغ سے گھڑ کر چلا دینا یہ کام فارس والوں کا ہے. اور ہمارا کام کیا ہے؟ جب بھی کوئی خبر آئے پہلے اس کی تحقیق کرو، تحقیق کرو کہ یہ خبر بھی سچ ہے یا نہیں. خبر کو تاریخ تک نہ لے کر جاؤ، پہلے اس کی تحقیق کرو. تحقیق کے معیار پہ پوری اترے تو اس کو شریعت کی کسوٹی پہ پرکھ کر دیکھو کہ کہیں یہ واقعہ، یہ تاریخ ایسی تو نہیں ہے جو کتاب و سنت کے مسلمہ اصولوں کو توڑ رہی ہو، ایسی تاریخ جو شریعت کے مسلمہ اصولوں کو پامال کر رہی ہو. تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ ایسی تاریخ کو ہم نہیں لیں گے. تو یہ اصول ذہن میں رکھیں. فارس کی تاریخ، مغرب کی تاریخ، اہل اسلام کی تاریخ. فارس والے کیا کرتے ہیں؟ بس دماغ میں بات گھڑتے ہیں اور بسند معتبر چلا دیتے ہیں. گھڑی دماغ سے بسند معتبر منقولس یا راوی کہتا ہے کہہ کر آگے چلا دی. یورپ والے افواہیں جمع کی، خبر بنائی، خبروں کو اکٹھا کر کے تاریخ بنا دیا. اور ہمارے ہاں خبر پہنچی، تحقیق ہوگی. اگر تحقیق کے معیار پہ پوری اتری، شریعت کے مسلمہ اصولوں سے نہ ٹکرائی، تو اس خبر کو لیا جائے گا، تاریخ کا حصہ بنایا جائے گا، ورنہ اسے تاریخ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا. جی ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے یتیم فی الحدیث، ہمارے روایات میں آتا ہے. آپ اس بات کو سر میں تاریخ کی اسی 8 نمبر اصول کے تحت بیان کرنا چاہ رہا ہوں. یتیم فی الحدیث، اما کان ابو حنیفہ یتیم فی الحدیث، ابو حنیفہ علم حدیث میں یتیم تھے. یتیم کہتے ہیں ایسے موتی کو جس کی مثال نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ در یتیم. در یتیم کا کیا مطلب ہے؟ ایسا موتی جس کی کوئی مثل ہے. کان ابو حنیفہ یتیمن فی الحدیث، ابو حنیفہ علم حدیث میں ایسا موتی تھا جس کی کوئی مثال ہے نہیں تھی. معنی یہ بنتا ہے. اور یاروں نے کیا معنی بنا دیا ہے؟ ابو حنیفہ نے حدیث ہی کوئی نہیں آندی. کیوں؟ ابو حنیفہ یتیمن فی الحدیث. اب اصطلاحات محدثین کو جانا نہیں اور بنا دیا یہ یتیم ہے، ترجمہ اردو والا کر دیا. یعنی وہ ان صلاۃ تنہا، نماز باجماعت چھوڑ دی. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے نماز اکلے پڑھو، ان صلاۃ تنہا، نماز تنہا پڑھا کرو. تب تنہا پڑھنی ہے، یہ کون سا طریقہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں؟ جماعت سے نماز پڑھنا یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے. تو یہ ایسے اردو ترجمے کرنے والے پھر یہی چاند چڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کان ابو حنیفہ یتیمن فی الحدیث، یتیم کا مطلب ہوتا ہے ایسا موتی جس کی مثال کوئی نہ ہو. تو وہ جو حدیث میں ایسا موتی ہے اس کی کوئی مثال ہے. لیکن محدثین کی اصطلاح میں یتیم کس کو کہتے ہیں؟ ابراہیم اسحاق ابراہیم بن سعید الجوہری، انہوں نے ایک بات بیان فرمائی. وہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک محدث آئے، اگر کہنے لگے فلاں روایت، انہوں نے اپنی باندھ سے کہا مسند ابی بکر کی 26ویں جلد لے کر آنا. وہ حیران ہوئے. انہوں نے کہا حضرت ہاتھ تھوڑا رکھو، تسی اصل میں ماشاءاللہ یعنی فضائل بیان کر تارج میلی بڑھ گئے ہو، ہاتھ ہلکا رکھیں. اتنے 26 جلدیں آپ نے نکال دی مسند ابی بکر کی. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل روایات 46 سے زیادہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی کل بیان کردہ حدیث کتنی ہے؟ 46. کچھ کہتے 50 تک لے کر گئے، 50 سے اوپر کوئی بھی نہیں گیا. ان کا خوف تھا. انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث پہ اس کو تذکرۃ الحفاظ میں بھی ذکر کیا، غالباً یا میزان الاعتدال میں، تذکرۃ الحفاظ میں، کہ انہوں نے جب یہ حدیث سنی اللہ کے نبی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ بولے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. اس ڈر سے کہ میں نے کوئی لفظ غلط نہ لکھ دیا، اپنی پوری کتاب جس میں 500 حدیث انہوں نے جلا دی تھی تاکہ میری طرف منسوب ہو کر اللہ کے نبی کی طرف کوئی بات نہ جائے. یہی وجہ نا ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں نماز حنفی، وہ کہتے ہیں نماز محمدی. حالانکہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز حنفی کیوں کہتے ہیں؟
کہ نماز کا یہ طریقہ وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. غلط ہے تو ابو حنیفہ کی غلطی ہے, صحیح ہے تو اللہ کے رسول کی نماز ہے. اور جب نماز محمدی کہہ کر پڑھیں گے پھر ناک میں 15 منٹ انگلی مارتے رہیں گے, داڑھی میں خلال کرتے رہیں گے, ساری باتیں منسوب کس کی طرف ہوں گی؟ اللہ کے نبی کی طرف ہوں گی. اور اللہ کے نبی کی طرف غلط نماز کا منسوب ہونا بندے کو جہنم میں لے جائے گا. تو ہم نے تو اپنی نسبت نیچے رکھتے ہیں تاکہ غلطی نیچے رہ جائے, ہماری غلطی ہمارے نبی کی طرف منسوب نہ ہو جائے. بات سمجھ آئی؟ یہ وجہ ہے ہماری یہ بات کرنے کی. فقہ کو بھی ہم فقہ حنفی اس لیے کہتے ہیں, یہ ابو حنیفہ کے اجتہادات کا نام ہے. صحیح ہے تو اللہ کا احسان ہے, غلطی ہے تو جو غلطی ہمارے نبی کی نہیں ہے, جو ہمارے امام ابو حنیفہ کی ہے. اور ابو حنیفہ کی طرف غلطی منسوب کرنے سے ایمان نہیں جاتا, نبی کی طرف غلط منسوب کر دو بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم نے نسبت کو چھوٹا رکھتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب اگلی بات کو سمجھ لے. اب جب انہوں نے کہا کہ وہ لاؤ 26ویں جلد, تو انہوں نے کیا کہا؟ کلو حدیث لم تبلغ عندی من مئۃ اوجہ فانا فیہ یتیم. ہر وہ حدیث جو 100 سندوں سے مجھ تک نہ پہنچے, ہم اس میں اپنے آپ کو یتیم سمجھتے ہیں. ہم اس میں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی حدیث کی 100 سندیں ہوں تو حدیث میں بندہ کامل ہے, ورنہ حدیث میں کیا ہے؟ یتیم ہے. اب ایک بندہ براہ راست صحابہ کو دیکھ رہا ہے, اسے سندوں کی ضرورت ہے؟ سندوں کی ضرورت کسے پڑے گی؟ جس نے اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں پایا یا صحابہ. اب صحابہ نے کبھی سندیں جمع کی؟ بتائیں بھی. صحابی نے کہا حدثنی فلان ان فلان, بھی تم خود منصب ہو, تمہاری خود ایک حیثیت ہے, تم نے اللہ کے نبی کو دیکھا بیان کر دیا حرف آخر, بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں سند کی. تابعی نے صحابی کو دیکھا, کوئی ضرورت نہیں ہے سند کی. سند کی ضرورت آپ یہ تہ خانے میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں, باہر سورج طلوع ہوا, غروب ہوا, افطاری کا وقت ہے, اندھیرے میں ہو, آپ کو ضرورت ہے کلاک دیکھو, آپ کو ضرورت ہے ٹائم سائرن کا انتظار کرو, آپ کو ضرورت ہے کیلنڈر دیکھو. لیکن جو مکان کی چھت پہ بیٹھا سورج کو غروب ہوتے دیکھ رہا ہے, اسے کی ضرورت ہے کچھ چیز دیکھے؟ جن لوگوں نے صحابہ کا زمانہ پایا, تابعین کا زمانہ پایا, ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اسناد کی. اسناد کی بعد کے اندھیروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ضرورت تھی, کیونکہ پہلا دور 300-250 سال تک کا دور یہ دور اعتماد ہے, اس کے بعد دور استناد ہے. تو وہ دور اعتماد کے لوگ ہیں, تو اب ان کو یتیم فی الحدیث کہتے ہیں, تو بالکل ٹھیک ہے. ابو حنیفہ کے آگے تو ایک صحابی آ رہا ہے نا, یہ تو تابعی ہے. 7 صحابہ سے انہوں نے روایات کو لیا ہے, اور ان کی وحدانیات جن کو کہتے ہیں نا, ابو حنیفہ کی 16 حدیثاں دی تھیں صرف. تو مولانا امین صاحب درکاڑوی کے پاس کی نمبردار نے آ کر کہا, سنا جی تواڈے امام نو صرف 16 حدیثاں دی سی. تو یا کسی نمبردار سے کسی غیر مقلد نے آ کر کہا, اس نے واقعہ درکاڑوی کو سنایا, نمبردار نے آ کر نمبردار سے بات کی. انہوں نے کہا تمہارے امام کو تو سنا 16-17 حدیثیں صرف آتی تھیں. انہوں نے کہا یار اس پر تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو, یہ شکر تمہارے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں. انہوں نے کہا کیوں شکر کس بات کا؟ کہہ رہا ابو حنیفہ کو صرف 16-17 حدیثیں آتی تھی, اور تم نے 14ویں صدی میں جا کر سر نکالا ہے. اگر 16-17 اور ہوتی تو قیامت کی صبح تک تمہارا تخم مارا جاتا. یہ تو صرف 16-17 تھی کہ تمہیں اتنا دبایا کہ 14 صدیوں تک تمہارا طبقہ سر نہیں اٹھا سکا. تو اگر زیادہ ہو جاتی, کچھ 20-30-40 ہو جاتی, تو تسی تو گئے, ٹھیک ہے, تمہارا تو نام و نشان مٹ جاتا. یہ 16 وہ ہیں جو وحدانیات ہیں, جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ ہے. اور جو 16 وحدانیات میں نے اپنی وہ کتاب صفوت الاصول میں جمع کی ہیں, تو یہ 16 وحدانیات ہیں جس میں اللہ کے نبی اور امام اعظم کے درمیان ایک واسطہ ہے. تو جس کا درمیان پہلے ایک واسطہ ہے, وہ 100 سندیں کہاں سے لائے؟ اب اور بندے پکڑ پکڑ کر درمیان میں ڈالے بھی نہیں جی, چونکہ میں یتیم فی الحدیث نہیں بننا, لہٰذا 100 بندے درمیان میں ڈالو. جس نے صحابی سے سن لی, صحابی حرف آخر ہے, اس لیے کوئی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں تک بات سمجھ میں آگے 9 نمبر تھک تو نہیں گئے؟ اچھا, 9 نمبر اصول, یہ بہت اہم اصول ہے یہ, اور اس وقت ہم اس اصول کا نشانہ بن رہے ہیں. اس وقت ہمارے پورے مذہب کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے, اور وہ کیا ہے؟ کنسٹرکشن اور ریکنسٹرکشن کا فتنہ, تعمیر اور تعمیر نو کا فتنہ. اس معاملے میں محتاط ہو جائے. یہ تعمیر نو کیا ہے؟ یہودیوں نے عیسائیت کے ساتھ پہلے یہ تجربہ کیا, عیسائیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. کیسے؟ انہوں نے کہا جی عیسائیت کی پرانی عمارت کو گرا کر نئی تعمیر کرنی چاہیے, نئی تحقیق کی عمارت ہو. وہ تحقیق کیسے کی؟ ایک ان کے مذہب کے افسانے اور قصے ایسے پھیلے ہوئے تھے, ملفوظات, ان کے جو اسقف تھے, علماء تھے, ان کا ان سب کی تفتیش کرتے ہیں. ایک چھت میں سوراخ کرتے ہیں, نیچے ایک میز رکھتے ہیں, اس کے اوپر سارے افسانے جمع کر کے ڈالتے ہیں. جو میز پہ گرے گا وہ اللہ کا, جو نیچے گر گیا وہ بندوں کا کلام. بات کا یہ تحقیق کا نیا طریقہ یورپ کا. اب انہوں نے کیا کیا, اوپر سے اب ڈالے جتنے صحیفے اور جو پمفلٹ جو تھے وہ میز پہ گرے, وہ جمع کر کے بنا دی تورات اور انجیل, اور جو نیچے گرے کہا یہ اللہ کا کلام. اگر اس کمرے میں پنکھا چل رہا ہوتا تو میز پہ کتنے گرنے تھے؟ یہ مذہب تو گیا تھا. اب اس تفتیش سے ریکنسٹرکشن کے ساتھ پوری عیسائیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا یہودیوں نے, اس کو تباہ کیا.
پھر اسی ریکنسٹرکشن کا تجربہ، تعمیر نو کا تجربہ مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کیسے ہوا؟ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے یہ اکبر بادشاہ کے دور میں تجربہ کیا گیا۔ ادھر تو وہ تھے، پہلے وہ ریمنڈ لولس تھا، اس نے کیا، پھر بیکر نے کیا، پھر آرتھر نے کیا۔ تو یہ وہ مستشرق تھے جنہوں نے کہا اسلام کے اوپر ہم اس تجربے کو دہرائیں گے، ہم مشرقی علوم کے مطالعے کو اپنی فتح کے طور پہ استعمال کریں گے اور تعمیر نو کریں گے اسلام کی۔ تعمیر نو سے کیا مراد ہے؟ جتنی ضعیف اور موضوع روایات ہیں ان کو سائڈ پہ کریں گے۔ جب سائڈ پہ کرو، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ عمارت کھڑی ہے نا، تو اس میں ساری اینٹیں ایک نمبر کی نہیں ہوں گی، نیچے کھنگر اینٹیں بھی ہوں گی، ایسے ہی ہے نا۔ بنیادوں میں وہ جو کالی اینٹ ہوتی ہے اس کو کھنگر ڈال دیتے ہیں۔ اب اگر وہ کہے چونکہ یہ اچھی لگتی ہے اس کو بنیاد سے نکال دو تو یہ عمارت کھڑی رہے گی۔ تو یہ ہر چیز کو ایک مقام ہوتا ہے۔ اب آپ اس مکان کے اندر کمزور چیزیں نکالنی شروع کر دو، نہیں مجھے ایک نمبر چاہیے، تو آپ کا یہ مکان باقی نہیں رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں تعمیر نو کا فتنہ۔ اس تعمیر نو کے فتنے سے پہلے یہاں دین الہی ایجاد کیا گیا، پھر اس نی کنسٹرکشن کے فتنے کے تحت یہاں پہ قادیانیت کو لانچ کیا گیا، انکار فقہ کی بنیاد ڈالے گی، انکار حدیث کی بنیاد ڈالے گی، ضعیف حدیث کو لے کر صحیح حدیث کا تقابل کر کے ضعیف کا انکار کیا گیا، پھر فقہ کا حدیث سے تقابل کر کے فقہ کا انکار، پھر حدیث کا قرآن سے ٹکراؤ کر کے حدیث کا انکار، پھر قرآن کی آیات کو آپس میں ٹکرا کے قرآن کا انکار۔ یہ اسلم جراج پوری، تمنا عمادی اور یہ جو ہے وہ غلام محمد پرویز، عبداللہ چکڑالوی اور یہ جتنا بھی یہ پورے کا پورا ٹبر تھا گمراہوں کا، تو یہ سب کے سب تعمیر نو کے پیادے تھے۔ ان کی ڈیوٹیاں تھی کہ تم نے تعمیر نو کے نام پہ یہ کام کرنے، اور انہیں کیے۔ اب اسلم جراج پوری کیا کہتا ہے؟ پہلے اس نے حنفیت سے کہا میں فقہ کو قرآن حدیث کے خلاف سمجھتا ہوں، لہذا میں فقہ کو نہیں مانتا، مسلک اہل حدیث قبول کر لیا۔ پھر مسلک اہل حدیث قبول کرنے کے بعد کہتا ہے مجھے حدیثیں صراحتاً قرآن کے خلاف نظر آتی ہیں، لہذا حدیث اجمی سازش ہے، میں نہیں مانتا، صرف قرآن پہ آ گیا۔ پھر کہنے لگا قرآن میں بھی متعارض مضامین ہیں، متضاد باتیں ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اچھے مضامین لکھوائے ہوئے تو ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ بات کہاں سے چلی تھی کہاں جا پہنچی؟ مولانا صلی اللہ عمر تصری صاحب باوجود مسلک اہل حدیث کے عالم تھے، موج کوثر میں ان کے قول کو نقل کیا۔ اکرم ان کا جو مصنف تھا اکرم نام کا، تو اکرم بھٹی یا پتہ نہیں کون، اس نے کہا کہ ہمارے جتنا اس وقت انکار حدیث کا فتنہ ہے یہ ہمارے ترک تقلید کے جوش کا نتیجہ ہے۔ ہم جوش میں ہوش کو کھو بیٹھے، جہاں سے چلتے چلتے ہم انکار حدیث تک جا پہنچے۔ تو یہ ریکنسٹرکشن تعمیر نو، اس تعمیر نو کے فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی جدید تعمیر کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں قائل نہیں ہے تحقیق کی، تحقیق اور چیز ہے، لیکن تحقیق کے نام پہ دین کے بنیادی مسلمات کا انکار کرتے چلے جانا، یہ وہ فتنہ ہے مورخین کا، تاریخ کا۔ اب دیکھیے علامہ ناصر الدین البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کام کیا؟ پتہ نہیں ان کی نیت پہ تو ہم شک نہیں کرتے، نیتوں کو دلوں کا راز تو اللہ جانتا ہے۔ پوری کتب ستہ، سیاہ ستہ کو کاٹ کر دو حصوں میں بانٹ دیا۔ صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ، صحیح ترمذی، ضعیف ترمذی، صحیح نسائی، ضعیف نسائی، صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، اور اگلی مسلم بخاری میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اب بتاؤ جس کتابوں پہ امت کا اتفاق تھا ریکنسٹرکشن کے نام پہ، اس کی بہت ساری حدیث کو نکال کر سائڈ پہ کر دیا کہ یہ ضعیف ہے۔ یہ وبا کہاں سے چل پڑی؟ اور جو ابھی تحقیق کے نام پہ ہمارے یہاں مرض چلا ہوا نا، غیر ثابت شدہ روایات، اس کو بنیاد بنا کر وہ بات جو لوگوں کے ذہن میں ہوتی نہیں ہے۔ ایک بات ہے اللہ کو نہیں پسند تھی یا وہ موضوع تھی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا، اس کو پہلے اٹھائیں گے، اٹھا کر اس کا ہوا بنائیں گے، پھر اس کی تردید پہ اپنا علم ظاہر کریں گے۔ لہذا زبیر الدین نے ایک مضمون لکھا، ایک روایت لکھی، علیکم بالعدس یقدس له 70 من لسان الانبیاء، دال کھایا کرو، 70 نبیوں نے اس دال کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اور بھائی آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ حدیث ہے، لکھا کہ دال کو کھایا کرو، 70 اس کا اکرام کرو، 70 نبیوں نے دال کی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ روایت آج تک آپ نے پہلے سنی تھی؟ ہم نے بھی نہیں سنی تھی۔ پوری روایت لکھ کر، سند حوالے لکھ کر، پھر کہتا ہے یہ موضوع ہے، متروک ہے، فلاں۔ میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا خدا کے بندے، ایک بات کا قوم کو پتہ بھی نہیں تھا، موضوع تھی یا موجود تھی یا متروک تھی یا صحیح تھی، پہلے تم خود فتنہ کھڑا کرتے ہو۔ یعنی اس کو پشتو میں کہتے ہیں چے نخا رختی کی مازا غروا، وہاں خارش کرتے ہیں یا خارش نہیں ہو رہی ہوتی نا، وہاں پہ ایسے شروع کر دیتے ہیں کہ تم پہلے وہ کام کرتے ہو جس کی ضرورت نہیں ہے، عوام میں پہلے ہوا کھڑا کرنا، پھر اس کی تردید کرنا۔ تو یہ ایسا احمقانہ علمی نہیں جاہلانہ شغل ہے کہ جس کی وجہ سے امت میں فتنہ جنم لیتا ہے۔ ایک بات کا قوم کو نہیں پتا، خواہ خواہ اپنے نمبر ٹانکنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے غیر معروف بات کر کے امت میں فتنہ برپا کرنا، یہ ریکنسٹرکشن کا فتنہ ہے۔ ریکنسٹرکشن کے نام پہ تشکیکات،
اور اس طرح کے جو ہے نا وہ فضول عنوانات چلائے جاتے ہیں. جی 10واں اصول اور آخری 10واں اصول یہ ہے، چونکہ آپ کا وقت بھی ہو گیا 10 بجے وقفہ کا. اچھا ٹھیک ہے. تو کوئی بھی کتاب لکھی یا پڑھی جائے، کوئی کتاب بھی آپ لکھیں یا پڑھیں یا اللہ آپ کو مطالعے کی توفیق دے، اس کو مکمل ذہنی بلوغ کے ساتھ پڑھنا ہے. ذہنی بالغ لوگ بچوں کی طرح نہ پڑھا کریں. بچوں کام ہوتا ہے ہر جگہ ہاتھ مارتے کھاتے چلتے جاتے ہیں، وہ موافق ہے یا اس کو سپرائٹ کی بوتل میں مٹی کا تیل ڈال کر دے دو پی جاتے ہیں. تو آپ یہ نہ بنیں. آپ کو کم از کم اتنے ہوش و حواس قائم ہونے چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی بات آئے، ایسا نقطہ ہے، ایسی جو آپ کے دل و دماغ پہ کھٹکے، چاہے وہ مصنف کتنا بھی معتبر ترین کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو غلطیوں سے پاک خدا کی ذات ہے. ٹھیک ہے نا. لا ریب کتاب اللہ کی کتاب ہے. باقی کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کسی کی بات میں بھی کچھ نہ کچھ نا امت مسلمہ کی نکل سکتی بات. ہاں صحابہ سے اگر ہو گئی تو ان کا تو فیصلہ ہو چکا، ان کی غلطی ہمارے یہاں، لیکن بعد والوں کی ہر غلطی اس کو ہم اس بنیاد پہ پی جائیں یا کیا کہتے ہیں کہ اپنا لیں گے ہمارے بڑوں کی غلطی ہے، تو یہ نہیں ہے. اتنی شریعت نے ڈھیل آپ کو نہیں دی ہوئی. تو ذہنی بلوغ کے ساتھ لیکن مشتعل ہونا، غلطی دے کر اشتعال میں آ جانا، فوراً پوسٹیں بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال دینا، یہ اہل علم کا طریقہ نہیں ہے، بانڈوں اور مراسیوں کا کام ہوتا ہے. اہل علم کا کام کیا ہے؟ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، کوئی تاریخی بات ہے، اس طرح کی ہے، سمجھ میں آئے تو سمجھداروں سے پوچھ لو، بار بار مطالعہ کر لو. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو کئی کئی سال بعد جا کر سمجھ میں آتی ہیں. بات ٹھیک ہوتی ہے، ہم نے غلط سمجھا، بات چلتے چلتے بہت ضروری تو نہیں کہ میری اب جو عقل کا پیمانہ ہے 10 سال بعد بھی وہی ہوگا. تو عقل کا پیمانہ بدلتا رہتا ہے. ایک بات بندہ بچپن میں نہیں سمجھتا، آگے جا کر سمجھ جاتا ہے. عقل دھوکہ کھا جاتی ہے. ابھی یہ پنکھا جب چل رہا ہو تو اس کا کتنے پر نظر آتے ہیں بتائیں بھائی؟ 30-35 پر نظر آتے ہیں. ہوتے 30-35 ہیں. عقل مند ہو تم سارے کا سارے اور سب کہہ رہے 30-35 نظر آتے ہیں، تو ہوتے 30-35 نہیں. تو جب چلتا ہوا یہ 4 فٹ کے فاصلے پہ لگا ہوا پنکھا آپ کی عقل کو دھوکہ دے جاتا ہے جب تیز چلتا ہے، تو کتاب دھوکہ نہیں دے سکتی. اسی طرح سورج زمین سے، چاند زمین سے 12 گنا بڑا ہے لیکن چھوٹا سا کولی سے نظر آتا ہے. تو یہ 12 گنا بڑا چاند ہماری عقل میں چھوٹا دکھا رہی، ہماری نظر دھوکہ کھا رہی. ہمارے اعصاب، ہماری نظر کتاب سے ہر بات سے دھوکہ کھا سکتی ہے. اپنے آپ کو کامل سمجھنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا چھوڑ دو. اور سب سے کامیاب ترین عالم وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کے حصول میں زندگی کے کسی شعبے میں بھی، کسی موقع پہ بھی اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھے. جہاں بات ملے فوراً ملے، اپنا رجوع کرے، اپنی بات کو دوبارہ چیک کرے اور پرکھے. اور تاریخ کے موقع پہ خاص طور پہ آپ حضرات اس چیز کا خصوصی طور پہ اہتمام فرمائیں کہ ذہنی طور پہ بالغ ہو جائیں. بلوغ کے ساتھ ایسی کتابیں پڑھیں، باشعور انسان کی طرح پڑھیں. جذباتیات کے ساتھ تاریخ نہیں پڑھتے، جذبات سے وابستہ ہو کر تاریخ نہیں پڑھتے، اصولوں کی روشنی پر پڑھتے ہیں. تو یہ 10 اصول آپ کو یاد رہیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ پرچیاں ذرا مجھے دیں. اکثر اہل سیر نے ماخذ تبری کو بنایا، حالانکہ وہ اہل فارس میں تھا. اس کی اکثر روایات مان کرتے ہیں، تو اختبار مصنفین حوالہ اس کی تاریخ کا کیوں دیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نا، جو مصنفین تاریخ تبری کا حوالہ دیتے ہیں نا علماء، انہوں نے خود تاریخ تبری پڑھی ہوئی نہیں ہوتی. ذہن میں رکھیں، پڑھی ہوئی سنی ہوئی ہوتی، فلاں فلاں نے بیان کر دیا ایسے. اب میں اگر واعظین بہت سارے ہمارے موجودہ دور کے ان علماء کے نام لوں جن کا اس وقت علمی توتی بولتی ہے یار بڑے، تو کہتے ہیں بڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں محتاط ہونا چاہیے. میں نہیں کرتا. سب سے زیادہ موضوع اور من گھڑت روایات وہ اسٹیج پہ لا کر وہ بیان کرتی ہیں. تو یہ تاریخ تبری یا کسی کے فضول. اور تاریخ تبری کے بارے میں یہ محمد بن جریر تبری، اس کے بارے میں مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنقید متین میں غالباً لکھا. یہ 2 تھے، ایک اہل سنت میں سے تھا، ایک اہل تشیع میں سے تھا. دونوں کے اپنا نام بھی ایک، دادا کا نام بھی ایک، باپ کا نام بھی ایک، دادا کا نام بھی ایک، پردادا کا بھی ایک. اس طرح کا کوئی اتفاق ہوا اور دونوں کی کتابوں کے نام بھی ایک. اہل سنت کی بجائے اس وقت جو بر صغیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ معروف نسخہ چل رہا ہے وہ شیعہ کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جس کی تاریخ میں ہر طرح کی گڑبڑ، رتب و یابس، اوٹ پٹانگ جمع کی ہوئی ہے، اس لیے آپ اس کو ماخذ نہ بنائیں. گٹھڑی والی بڑھیا کا واقعہ کہ اس کا اصول بھی حدیث وغیرہ میں یہ تاریخ ہے. یہ جو واقعہ گٹھڑی والی بڑھیا کا یہ موضوع روایت ہے. اس کو مولا علی قاری اور دوسرے کئی ایک نے اس واقعے کی بھرپور تقلید کی ہے، لیکن یہ واقعہ ایسا ہوا نہیں ہے. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ گٹھڑی والی بڑھیا جا رہی تھی، اللہ کے نبی اس کا سامان اٹھا کر چلے گئے، آگے جا کر اس نے کہا کہ جب جادوگر رہتا ہے محمد اس سے بچ جانا. یہ واقعہ ثابت نہیں ہے کسی بھی. اور جو کوڑا پھینکنے والا وہ بھی غلط ہے، کوڑا پھینکنے والا بھی کوئی واقعہ ثابت نہیں.
یزید کے علاوہ دیگر نام بھی ہیں، مثلا شاجرات میں یا حدیث میں جیسے یزید رحمۃ اللہ، تو پھر عموماً نام کیوں نہیں رکھا جاتا؟ دیکھیں نام عموماً جو ہے نا رکھا جانا، نام رکھنا اور چیز ہے، یہ بھی ہمارے جو نا ایک چیز نفرت کی علامت بن جاتی ہے. جیسے اب بلال رضی اللہ تعالیٰ محبت کی علامت ہے، ابو بکر و عمر محبت کی علامت ہے، حسنین کریمین محبت کی علامت ہے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اہل بیت ہمارے نہیں ہیں، آپ میں کوئی ایسا ہے جو کہے اہل بیت ہمارے نہیں؟ بتاؤ اہل بیت کن کے ہیں؟ اور ہم نے کیا کیا؟ اب میں نے کالا جوڑا پہنا ہوا تھا، تو میں وہاں پر گیا احمد پور سیال میں، انہوں نے کہا یہ تو ان کا لباس آپ نے کیوں پہنا؟ میں نے کہا یہی آپ کی غلطی ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند اٹھا کر دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ سیاہ جوڑا پہننا اور سفید پہننا دونوں برابر مستحب ہے، لیکن سیاہ جوڑا اس لیے سے پہنا جائے کہ یہ بنو ہاشم کا اہل بیت کا شعار ہے، تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے کہ اہل بیت کی اتباع میں کالا جوڑا پہنا جائے. اور ساتھ یہ کیا کہ خاص طور پر ان کا، لیکن چونکہ محرم میں یہ اہل کفر و فسق کا علامت بن جاتی ہے، ان دنوں احتراز کیا جائے تاکہ تشبہ بالکفار نہ ہو. تو یہ بات واضح ہے. تو ہم نے کالا جوڑا بالکل ہی چھوڑ دیا کہ یہ کن کا ہے، تو ہم نے کالی پگڑی بھی چھوڑ دی تھی. اللہ ملا عمر صاحب رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے، یہ تو چھین کر ہمیں واپس دے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ کثرت سے پہنا ہے، اور جو سفید امامہ کبھی کبھی پہنا ہے. اللہ کے نبی کا ایک مبارک لباس حدیث میں موجود ہے، اللہ کے نبی مکہ میں تھا وعلیہ امامۃ السودا، اوپر سر پہ سیاہ پگڑی ہم نے چھوڑ دی کہ یہ ان کی ہے. اب جو بات وہ لیتے جائیں گے ہم چھوڑتے چلے جائیں. ہم اپنی میراث کے اتنے نالائق وارث ہیں، ہمیں اپنی میراث کو سنبھالنا ہے اسی لیے. لیکن ہمارے ہاں بھی ایک جرم، امام حسن عسکری، امام موسیٰ کاظم، امام تقی، امام نقی، یہ کیا ہمارے ائمہ نہیں ہیں؟ ہم ان کے بچوں کے، ان کے نام پہ اپنے بچوں کا نام کیوں نہیں؟ یزید پر اتنی محبت کی آ رہی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں یزید کو، چلو ایک مسئلہ اس کے ساتھ ایک ایسا ہے کہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ، ہماری ایک سیدھی سی بات ہے، ہم اپنے سرداروں کے ساتھ ہیں. کن کے ساتھ ہیں؟ ہمارے ایک سردار حضرت حسن ہے، ایک سردار حضرت حسین ہے. حضرت حسن نے ہمارے سردار جس سے صلح کرے ہماری صلح، جس سے لڑائی کرے ہمارے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ صلح کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ ہماری صلح. اور حضرت حسین کی لڑائی ہوئی یزید سے، ہماری بھی لڑائی ہے. تو جس سے لڑائی ہو اس کا پھر نام نہیں رکھا جاتا. یہ ایک فطری بات ہے، ورنہ نام رکھنا کوئی برا نہیں ہے. عرب دنیا کے اندر بھی اور ہر جگہ پر یہ نام رکھے جاتے ہیں. وہ ایک آدمی نے علامہ خالد محمود صاحب سے کہا کہ جو علی کا نام علی فلاں اعلیٰ کے لفظ کو وہ علی پڑھ رہا تھا، کہہ رہا ہے یہ ذکر قرآن میں ہے تو یہ حضرت علی کے فضائل ہے. تو اسی طرح اس نے کہا یار پھر یہ بات نہ کر، ورنہ یزید کا ذکر بھی قرآن میں ہے، پھر وہ تو زیادہ فائدے میں رہے گا. کیوں؟ کہا قرآن یزیدہم من فضلی، یہ تو پھر نام یزید کا آ گئے تو اللہ کا خاص فضل تھا، پھر یہاں کیا کرو گے؟ تو اب یہ الزامی جواب ہے. تحقیق ہماری یہ ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یزید کے ساتھ کھڑے نہیں. اور جس کو کھڑا ہونے کا شوق ہے، وہ مرزا قادری نے خود کہا تھا کہ مجھے کشف میں بتایا گیا کہ میری امت میں بڑے یزیدی پیدا ہوں گے، میری امت میں بڑے. اب جو یزیدی ہو رہا ہے وہ قادیانی کا کشف ہو رہا ہے، وہ قادیانی کے کشف پہ پورا اتر رہا ہے. اور ہم کون ہیں؟ حسینی. ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. جی آج کا دور تحریر کا ہے یا سوشل میڈیا کا یا کام کی نوعیت کیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں باطل کے خلاف کام؟ بہت عمدہ سوال ہے. جس لڑکے نے سوال لکھا بہت پیارا سوال ہے. اس وقت کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ گرد اڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں نا کوئی آہٹ نہ دستک نہ شناسا آواز، خاک اڑتی ہے در دل پہ بیاباں کی طرح. اب یہ وہ دور ہے. ٹھیک ہے، اب ہوا کیا، یہ تحریر کا بھی دور ہے. کامیاب تحریر لکھو، سوشل میڈیا پہ اپنا کردار ادا کرو. جتنا اگر آپ کے پاس رسوخ والی بات ہو اس کو سوشل میڈیا پہ ضرور ڈالو. ہر دور کے علمی تقاضے جدا جدا ہیں. پہلے کتابت کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، کتابت لکھنے کو، لیکن وہی مصنفین لوگ علماء زندہ رہے جنہوں نے لکھ دیا. آنے والے دور میں کتابت ضرورت بن گئی. آج سے 10 سال بعد وہی لوگ، انہی علماء کا علم زندہ رہے گا جو سوشل میڈیا پر آ گئے. کتابوں سے دنیا دور ہوتی جا رہی کرتے کرتے. اب کون کتاب خریدتا ہے؟ آپ تو کورسوں میں وہاں جاتے ہیں، پہلے پوچھتے طلبا کتابیں زیادہ کہاں سے ملیں گی، یعنی اپنی جیب سے، کیونکہ صرف نہ ہو تو شروع سال میں پڑھ لیا ہوتا ہے کہ اپنا خرچہ نہیں ہونے دینا، اپنا خرچ نہیں ہونا، صرف ناو نہیں، صرف نہ ہو، اپنا خرچ نہ ہو، مفت ملے جہاں سے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وجہ سے اب کتاب پڑھنے سے آپ کو کتاب کو زندہ کرنا ہے. آپ جس شعبے میں بھی جائیں، میں آپ کو صاف بات بتاتا ہوں، کڑوی لگے تو 100 لگے، مجھے سے کوئی ٹینشن نہیں. ہماری اس وقت کی چلنے والی سب جماعتیں بشمول آپ کی ہماری یہ مجلس احرار، ہماری عالمی مجلس، ہماری سپاہ صحابہ، ہماری جمعیت علماء اسلام، ہماری تبلیغی جماعت، سب جماعتیں اس وقت ہماری علمی انحطاط میں بعیم آنا جا رہی ہیں کہ اس طرف ہم پوری توجہ نہیں کر رہے. اس کا حل یہ ہے، آپ جس جماعت میں بھی اہل حق کی جماعت میں کام کریں، آپ اس میں یہ کام کر لیں کہ 10 صفحے یومیہ کا مطالعہ آگے کر لیں. 10 صفحے مطالعے کا معمول بنا لیں. اسی شعبے میں آپ پوری جماعت سے 1 مہینے میں آگے نکل جائیں گے.
چونکہ ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے، میری تقریر اس نے یاد کر لی، اس نے کر لی، اس نے کر لی، بھائی یہی آگے چلتے جانی، خود نہیں مطالعہ کرنا. تو 10 صفحے یومیہ کا مطالعہ آگے کر دیں، یہ پیچھے نہ آنے دیں. آپ ایک مہینے میں پوری جماعت کے اندر آئیکن باندھیں گے، یار یہ بندہ مطالعے والا ہے، اس بندے کو آگے لاؤ. آپ آگے بڑھنے شروع ہوئے گا، بڑھتے چلے. میں ختم نبوت کے کام میں 2012 میں آیا، 13 میں غالباً آیا ختم نبوت کے کام میں. اور مطالعہ اپنا میرا الحمدللہ پہلے شروع سے معمول تھا، بہت اللہ نے اچھا معمول دیا کہ 20 یعنی ہزاروں کتابیں پڑھنے کے اللہ نے مطالعے میں توفیق دی. تو اب یہ مطالعے کا مقبول تھا آگے، ورنہ مجھے جماعت میں آئے ہوئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں جو ختم نبوت کے کام میں آئے، اور گنتی کے حساب سے دیکھا جائے. اور یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کے لیے کام کرتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اس کو پیغمبر کی چوکیداری کے لیے چن لیتے ہیں. جیسے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ ساری زندگی فقہ دفاع کیا، اللہ نے آخر میں رسول اللہ کی چوکیداری پہ لگا دیا. میں نے پہلے فقہ دفاع کرتا رہا، سرگودا مرکز میں اللہ نے اٹھایا، ختم نبوت پہ لگا دیا. میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں کہ اللہ نے پیچھے نہیں پھینکا، اوپر بلا دیا اور بہتر ہو گیا. اب اگلی بات کو سمجھیں، مطالعہ یومیہ میں نے 50 صفحے کا ختم نبوت کے عنوان پہ آگے اب 100 تک چلا گیا، آگے رکھا ہے. اب الحمدللہ تحدیث بن نعمت پہ تو اللہ نے اب عنوان کو کھولنا شروع کر دیا. ابھی عنوان کو ایسے طریقے سے ہر پہلو سے ختم نبوت کی بات سمجھ میں آتی ہے، ہر سوال کا جواب ذہن میں آتا ہے. لیکن جب ہم صرف تھوڑا سا جزوی مطالعہ کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے. مضبوط مطالعہ اور مضبوط تحریر کے ساتھ پھر سوشل میڈیا پہ آئیں. سوشل میڈیا جز وقتی ہے، یہ بندے کے پیٹ میں آنے والی گیس کی طرح ہے، بس آیا اور گیا، اس کا کوئی نہیں. لیکن جو جم گیا سوشل میڈیا پہ، جو بات آ گئی پھر یہ مٹنے والی نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کبھی کچی بات نہ کرنا، فضول بات نہ کرنا، پورے اعتماد کے ساتھ گفتگو کرنا. کیمرے کی غلطی، سٹیج کی غلطی اور کرسی کی غلطی یہ قوم کبھی معاف نہیں کرتی. یہ ذہن میں نا، کیمرے کی غلطی ہو، سٹیج پہ تقریر میں کی غلطی ہو، آپ بھول جاؤ گے، لوگ نہیں بھولیں گے، کہیں گے وہی بندہ جی نے آ گل کی تھی. تو اس لیے ذرا احتیاط کریں. فضائل اعمال کے اندر مظہر علی خان صاحب کا کلے فینار پر کتاب معتبر نہیں ہے، جب معتبر نہیں تو قابل تعلیم کی اور. دیکھیں جو متشدد راوی ہوتے ہیں نا، ان کی ذرا قابل قبول نہیں ہوتی. مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. فضائل اعمال کا مطلب کیا ہے کہ اعمال کی فضیلت، اور اعمال کی فضیلت کے بارے میں محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث فضائل میں قابل قبول ہے، احکام میں قابل قبول نہیں ہے. کتاب کا نام بتا رہا ہے کہ یہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھی ہوں گی، کیونکہ ضعیف فضائل میں تو چلتی ہے. لیکن ہمارے علماء بھی فضائل اعمال کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے 4 مہینے والا پرانا تبلیغی پڑھتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. وہ آگے حضرت پوری بات لکھتے ہیں، آگے عربی میں تخریج لکھ دیتے علماء کے لیے تاکہ ان کو تلاش کرنا آسان ہو. تخریج کون پڑھتا ہے؟ حضرت نیچے ساتھ وضع لکھ دے، حکم لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث فیہ لین، اس کا راوی ایسا، یہ سند ضعیف ہے یا فلاں. وہ تو عالمانہ طرز پہ علماء کے لیے نیچے وہ تھوڑی سی وضاحت لکھ دیتے ہیں، عوام کے لیے اوپر بات ہوتی ہے. اب نہ عالم اس کو پڑھ رہا ہے، نہ جاہل پڑھ رہا ہے، تنقید پہ تنقید کیے جا رہے ہیں جو اس میں ضعیف کمزور معتبر نہیں. ہم نے کب کہا کہ فضائل اعمال اور جو دوسری کتابیں جو اس کو ہم قرآن و حدیث کے مقابل سمجھتے ہیں، لیکن عوام کے سمجھنے کے لیے اس کتاب سے عوام الناس کے لیے بڑھ کر کوئی مفید کتاب نہیں ہے. اس لیے اس کی قدر اور قابل قدر کتاب ہے. تاریخ کے مطالعہ کے لیے کوئی معتبر کتاب بتا دیں. تاریخ کے مطالعہ کے لیے موجودہ دور میں جس کتاب کو میں عام فہم بالکل بہترین سمجھتا ہوں وہ تاریخ امت مسلمہ ہے. یہ میری رائے، مولانا اسماعیل ریحان کی تاریخ امت مسلمہ. اور پھر اس کے بعد اور بھی تاریخ کی کتب ہے، لیکن کسی پر نہ، یہ اردو میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں، یہ بڑی بہترین چیز ہے اردو میں. اچھا، مرزا جیلمی کی طبیعت ہو گئی ہے نظر، یہ سوال کا جواب ہے جی. فیس بک اور یوٹیوب چینل کا نام بتا دیں اور واٹس ایپ نمبر. جی یہ لکھیں 0332 4744 0332 4000 پورا 744. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اس پہ آپ میسج کریں گے واٹس ایپ سے اپنا نام لکھ کر، تو آپ کو ایک لنک آ جائے گا، اس پہ کلک کر لیں، چینل پہ آ جائیں گے. آگے آپ کی مرضی ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں گے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا ہے. نہ ہو کرے تو مجھے تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، 0332 4000 744. ٹھیک ہو گیا. اچھا، ذاکر نائک، جوید غامدی اور دیگر فتنوں کا بیان سننا کیسا ہے؟ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اس حوالے سے کہ جو یہ کچھ سوال ہے آپ کا سمجھ نہیں آیا جو میں نے عرض کیا. 0332 4000 744 744. ٹھیک ہے، 44 744 744. یہ زونگ میں کنورٹ کیا ہوا ہے، لیکن اس پہ میرا واٹس ایپ ہے. اور اس پر اور ایک اور میں نے بھی کام شروع کیا ہوا ہے. یہ ایک نئی بدعت کا اجرا کیا، جو سمجھ لو نا کہ ہمارے خطباء کی سب سے بڑی پرابلم ہے یہ مطالعہ نہیں کرتے نا، بیٹھے رہتے ہیں. پھر جمعے والے دن، جمعے کی پہلی اذان کے بعد لوگ نہا رہے ہوتے ہیں اور مولانا فون، آج جمعہ کس عنوان پہ پڑھائی ہے.
واہ جی، آپ اتنے علم کے سمندر کا 5 منٹ مطالعہ کریں گے تو عنوان بھی نہ پوچھے جانے دے. پھر میں نے حل کیا کہ کیوں نہ ہو ہم اپنی بات 1000 زبانوں سے کہلوائیں. تو ہم نے ہر منگل کو ایک پوری تقریر عصر حاضر کے مطابق عنوان پہ تیار کر کے لکھ کر ادارے کی طرف سے، دارالعلوم ختم مطالعے والا کی طرف سے ہم اس کو نشر کر دیتے ہیں. وہ سوشل میڈیا پہ الحمدللہ ہمارے واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں. وہ الحمدللہ اسی سے مطالعہ کر کے بنی بنائی تقریر ہوتی 4 5 7 صفحے کی، مطالعہ کیا بالکل موقع کے مطابق. اور اس میں ہم کچی بات نہیں لکھتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے کھاتے میں پڑنی ہے. پوری تفصیل اور تحقیق کے ساتھ میری ٹیم ہے پوری الحمدللہ. یہ نہیں میں کہوں یہ سارا میں ہی کرتا ہوں، کچھ میں لکھتا ہوں، کچھ اپنے طلباء سے لکھواتا ہوں، پھر چیک کر کے اس کو ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. انڈیا میں تقریباً کچھ 7000 کے قریب کم و بیش گروپ ایسے ہیں جو بنے اس پہ، اور ان پہ ہماری تقریر جاتی ہے اور وہ امام مساجد اسی کو بیان کر رہے ہیں. اب میں ہر جگہ جا کر بیان کروں یہ تو ناممکن ہے. تو آسان نہیں ہے کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سب کو دے دوں. آپ سارے کہتے ہیں اللہ اللہ علماء خوش ہیں کہ کتابیں خریدنے سے جان چھوٹ گئی، مطالعے سے جان چھوٹ گئی لمبے چکر سے، اور ہر جمعے کو پکا پکایا مواد مل جاتا ہے. تو اگر آپ بھی کوئی خطیب ہیں یا بننا چاہتے ہیں اور ہر ان کو منگل کو تقریر چاہیے تو وہ بھی اسی نمبر پہ رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن اپنا نام لکھا کریں. تعارف کا سامنے لکھا، ملتان میں کورس کیا ہے. اور اب وہ فون کر کے 15 منٹ تو اسی بات پہ ستاتے رہتے ہیں. سر جی آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے 2014 میں ہم نے آپ کے ساتھ وہ شیر گڑھ میں آپ سے پڑھا تھا. مجھے شیر گڑھ کا نام بھول جاتے ہیں کہاں کس صوبے کے اندر ہے، تو وہ کہتا وہاں میں نے پڑھا تھا. تو یہ تعارف نہیں ہے، تعارف پورا کروایا کریں. یہ واقعہ یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر سوال ہے، زیادہ تر لا رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کی تاریخ کب لکھی گئی ہے اور واقعہ کربلا کے محرکات کیا تھے، جو بھی ہے. تو یہ ایک لمبا تفصیلی موضوع ہے. میرا خیال ابھی چونکہ آپ کے وقفے کا بھی ٹائم اور اگلے عنوانات بھی ہیں، ٹھیک ہے. جنید غامدی کی تھوڑی کہ جوید غامدی، جی جاوید ہے، جنید لکھا ہوا ہے. یہ ہمارے پاک پتن کا ہے. اصل نام اس کا شفیق ککیزئی ہے، شفیق اور ککیزئی ہے. تو یہ وہاں سے آگے ترقی کرتا کرتا لاہور میں پہنچا، وہاں جا کر لاہوریوں جیسا نام جاوید رکھا، اور یہ 1952 میں غالباً پیدا ہوا ہے. اور اس نے اپنے یعنی کہ ایک نئے الہاد کو بڑے اخلاق کے ساتھ اس نے دنیا میں لانچ کرنا شروع کیا. ایک اللہ والے کا کال سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کام کا مجھے نام ان کا نہیں معلوم، بات بڑی زبردست کی ہے. کسی نے کہا کہ جی غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ادعوہم الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. علماء نے حکمت کو چھوڑ دیا، حکمت غامدی صاحب میں. تو ان اللہ والوں نے جواب دیا اللہ کے، لیکن غامدی صاحب کے پاس سبیل ربی کا نہیں ہے، حکمت ہے سبیل ربی کا نہیں ہے. علماء کے پاس سبیل ربی کا حکمت نہیں ہے آپ کے بقول. تو غامدی صاحب سبیل ربی کے پر آ جائیں، علماء حکمت پر آ جائیں، معاملے حل ہو جائے. اب وہ سبیل ربی کا چھوڑ کر جدھر مرضی بلاتا رہے حکمت کے ساتھ، اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے. تو غامدی سبیل ربی کے علاوہ حکمت چلا رہے ہیں. یہ جواب دے دیا. جی اگر یزید نے حضرت حسین کو قتل کروایا تو یزید کو کیا کہا جائے گا، وضاحت فرما دیں. بخاری شریف کے جو ہے نا ابواب بخاری ہے، اس میں ایک باب ہے باب ماقیلا فی قتال روم. اس کے تحت لکھا ہے کہ یزید کا جو معاملات ہیں، اس کے جرائم اور اس کی نیکیاں، ان دونوں کی برابری کی وجہ سے اس کے معاملے میں ہمارا سکوت ہے. اس کے معاملے میں ہمارا کیا ہے. اور جو قتل کی روایات جس طرح کی بھی ہے اس کے دور حکومت میں ہے. جیسے پرویز مشرف نے لال مسجد میں جا کر ایک گولی بھی نہیں چلائی، لیکن قاتل کس کو کہا جاتا ہے؟ لال مسجد کا، کیونکہ اس کے دور حکومت میں ہو رہا ہے، اس کے نظم میں ہو رہا ہے. تو یہ کام اس کے دور حکومت میں تھا، اس کے نظم میں تھا، انتصاب اس کی طرف ہے. لیکن چونکہ وہ تاریخی روایات ہیں جیسی کیسے بھی ہیں، تو میں سیدھی بات بتاؤں، میرا اس موضوع پہ یزید کے موضوع پہ اتنا مطالعہ نہیں. اگر چونکہ یہ معاملہ جن لوگ اس مطالعے سے وابستہ ہیں آپ علماء سے رابطہ کریں، لیکن میرا جو اپنا موقف یہ ہے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر یزید کو ایک درجے میں بھی ترجیح نہیں دیتے، کیونکہ یزید تاریخ کا موضوع ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا موضوع. ہم ایمان پر تاریخ کو ترجیح نہیں دے سکتے، بس یہی حرف آخر ہے. اور شاہ جی اس دن آئے تھے ہمارے ادارہ میں، دارالعلوم ختم اتارے والا میں نے ان سے یہی سوال کیا. تو حضرت سید کفیل شاہ صاحب دامت برکاتہم نے صراحتاً کہا، انہوں کا مولا میں اللہ کو حاضر ناز جان کر کہتا ہوں حضرت حسنین کریمین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یزید تاریخ کا حصہ ہے. ہم تاریخ کو اٹھا کر حضرت حسین کے سامنے نہیں رکھ سکتے، ہمارے ایمان ہمیں مقدم ہے. اب پیچھے کیا رہ گئے؟ کوئی بات رہ گئی پیچھے؟ تو یہ بات، یہ ہمارا یہ موقع اپنی تاریخی کتابوں کا اور دوسری کتابوں کا بتا دیں جو آپ کی تحریک کردہ ہے. میں نے جو جس پر مطالعہ تاریخ کے اصول لکھے، ایک کتاب عالمی مجلس نے شائع کی تھی الہادی تحریکات کا تحقیقی جائزہ. اب وہ دوبارہ شائع نہیں ہوئی اس لیے نام بتانے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن جب شائع ہوگی تو آپ کو بتا دی جائے گی انشاءاللہ. اپنی میں نے تاریخ کی کوئی میں مورخ تھے یار، معافی دوست تھوڑی سی.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا سے بغض رکھنے والے کا جنازہ پڑھایا تھا، آپ سے منع بغض رکھنا جنازہ نہیں پڑھایا، غالباً روایت ترمذی میں اور جس سے یہ مستند ہے۔ دوسرا واقعہ آپ نے ایک شخص کا جنازہ پڑھایا تو اس کے کفن سے سانپ نکلا جو اللہ نے بھیجا تھا، نہیں یہ واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا، میں اس کو دیکھ کر بتاؤں گا۔ اس نے جس شخص نے یہ پرچی لکھی ہے وہ مجھے بعد میں میسج کر دے، میں میسج بتا دوں گا۔ جی حضرت امام صاحب کا موقف یزید کے بارے میں کیا تھا؟ وہ میں نے عرض کر دیا کہ وہی ہے جس کو شاہ ولی اللہ نے کہا کہ اس کے بارے میں سکوت کا موقف ہے۔ مفتی تقی اسماعیل صاحب کی حدیث کا مجموعہ جو آپ نے فرمایا، اس کتاب کا نام بتا دیں۔ اس کا نام ہے المدونۃ الجامعہ، المدونۃ الجامعہ۔ یہ 5 جلدوں میں آ گئی ہے اور ایک جلد 3000 کی ہے، اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کوشش کریں اپنی جیب سے خرید کر پڑھیں، بہت نور پیدا ہوگا اس سے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی مرید لے دے تو حرام بھی نہیں ہے، اپنے کسی مرید کو کہو تو۔ یہ اصل میں 8 پیپر پہ چھپی ہوئی ہے، بہت عمدہ 2 کلر میں، اور یعنی بیروت کی طرز پہ شائع ہوئی ہے۔ تو المدونۃ الجامعہ، ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے بہت کمال کی۔ اچھا، مطالعہ کن کے لیے عقل بالغہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حدیث مطالعہ، یار یہ ایک بہت لمبا سوال ہے، پورا سبق ہو سکتا ہے، لیکن مجھے آپ کے اوقات کا بھی خیال ہے۔ عقل تیز کرنے کے لیے درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں، خالی پیٹ کبھی کھجور کھایا کریں، میٹھی چیز کھانے سے بھی عقل تیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ورزش کا تھوڑا سا اہتمام کریں، جو میں نہیں کر رہا ہوں میں وہ بتاتا ہوں آپ کو نا، ورزش کہاں ہوتی مولوی؟ وہ میرے بی پی کا مسئلہ بنا تو ایک حکیم صاحب پر ان کا مولوی خوراک کھاتے ہیں مزدوروں والے، کام کرتے ہیں بادشاہوں والے، یعنی کھانے بڑے بڑے کھاتے ہیں اور بادشاہوں کی طرح بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ جب بادشاہوں کی طرح رہنا ہے تو کھانے بادشاہوں والے کھایا کرو، ڈرائی فروٹ، ہلکی ہلکی چیزیں، زیادہ بھاری کھانے نہ کھایا کرو۔ اور پھر درود شریف کی کثرت سے۔ اور تیسرے نمبر پہ 2 بندے ایسے ہیں جن کی کتاب تمہارے عقل کو نا تیر بنا دے گی، ایسے تیز کر دے گی، معاملہ فہمی پیدا ہو جائے گی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ایک علامہ خالد محمود صاحب PhD لندن، ان کی کتابیں، ایک مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ کی ترجمان السنہ، عقل کو بہت تیز کرتی ہیں یہ 2 کتابیں۔ درود شریف پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ علامہ خالد صاحب کی کتابیں۔ اچھا بھائی، اچھا، اتکبر مال متکبر فی حسنہ، اس اتکبر مال متکبر عجز، اتکبر مال متکبر عبادت، یہ قول ہے، حدیث نہیں ہے، یہ اسلاف کا قول ہے۔ اور مجھے اب غالباً یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی اور سے میں نے یہ پڑھا ہے، اور چند دن قبل یہ پڑھا ہے، تو یہ کسی کا قول ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد کو پڑھنا کس طرح ہے؟ اردو میں پڑھ لیں، لیکن یہ معتبر کتاب نہیں ہے۔ سب سے زیادہ موضوع روایات میں نے یہ سالسہ والے سال ساری طبقات ابن سعد پڑھی تھی، تو یہ اس وقت میں بڑا متاثر تھے سے، یار بڑا علمی باتیں، بعد میں جب دیکھا تو سارا الاخر ہی تھا، ٹھیک۔ جی دیکھیں، تاریخ امت مسلمہ پر یہ نا کہہ رہے مولانا ابو ریحان اسماعیل صاحب نے تنقید سے صحابہ کی ہے، خاص طور پر سیدنا معاویہ پر، وہ کیسے پڑھیں؟ یہ دیکھیں یہی غلط فہمی ہے۔ اب وہاں پہ اگر لکھا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ محض خطائے اجتہادی ہے۔ اگر اس کو ہم خطا اجتہادی نہ کہیں، کیونکہ مجتہد کو اس کی خطا پر بھی اجر ملتا ہے، مجتہد کو اس کی خطا پر کیا ملتا ہے؟ جب اجر ملتا ہے تو پھر ہم اس میں سزا تو نہ ہوئی، معاملہ تو نہ ہوا۔ اب اگر اس کو خطائے اجتہادی کہنا یہ غلط ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ یہ اجتہادی خطا نہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ظلمن مقابلہ کیا، اور ایک خلیفہ کے ساتھ ایک صحابی کے مقابلے میں ظلمن نکلنا تو یہ تو بڑا جرم بنتا ہے۔ جب دونوں مجتہد ہیں، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں پہ اپنے اجتہاد پہ عمل کرنا واجب تھا۔ اگر یہ دونوں اس مسئلے پہ نہ لڑتے تو دونوں عند اللہ مجرم ٹھہرتے، گناہگار ٹھہرتے کہ تم دونوں مجتہد تھے، اپنے اجتہاد پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ تو جب دونوں مجتہد تھے، مجتہد پر اپنے اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ جب عمل کرنا واجب ہے تو حضرت علی نے بھی اپنے اجتہاد پہ عمل کیا، حضرت معاویہ نے بھی اپنے اجتہاد پہ عمل کیا، اور حضرت علی کا اجتہاد صواب ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی، لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے ان کی خطاؤں ہر چیز سے درگزر کر کے جب اس درجے پہ رکھ دیا، اب ہم اس خطا کو خطائے اجتہادی مانوی اعتبار سے کہیں گے، اس طرح ہی وہ نہیں ہے جہاں ہم اس کو خطا کار کہتے ہیں۔ یہ خطا بھی اللہ سے اجر پانے والی ہے، یہ خطا بھی اللہ سے کیا کرنے والی۔ وہ ایک آدمی نے پچھلے دنوں سوال کیا، بلکہ سوال نہیں، میرے لڑے ضرور میں ٹیکسلا میں یہ بات کی، میں نے کہا عام طور پہ جو یزید کو ولی عہد بنایا تو اس نے جو ہے وہ حضرت حسین اور 72 خاندان نبوت کے افراد کو شہید کروا دیا، تو یہ سارا جرم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں آتا؟ یہ اعتراض۔ میں نے کہا بات سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ رال و زکوان کی طرف 70 قاریوں کو بھیجا تھا، ان کی تشکیل پہ انہوں نے شہید کر دیا، تو کیا یہ بھیجنے والے پہ بات آئے گی؟ بھیجنے والوں نے تو حسن نیت سے صحیح سمجھ کر بھیجا، مجرم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو بنایا ہے تو حضرت معاویہ نے حسن نیت اور اس کے اخلاص پہ اعتقاد کر کے بنایا، اگلی اگر غلطی ہے تو اس کی اللہ کے خود جواب دے گا، حضرت معاویہ اس معاملے میں جواب دہ نہیں ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ اگر یہ چیز اصل ہے کہ ہم نے جو الفاظ نے ایک ذہن میں ایک آئیڈیا بنا لیا اور بعض سارے لوگوں نے اس پہ قلم اٹھایا اور لکھا اور کہا کہ یہ چیز ہے اور انہوں نے یہ خطا کی اور یہ توہین کی، اس درجے سے ذرا نکل کر تاریخ کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے اصول اس لیے سامنے رکھے، اس کو ذرا سامنے رکھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔